السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرات گرامی وقار، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پچھلے 2 دن سے شہر حیدرآباد میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد فاروق خان قادری رضوی صاحب کے ایمان افروز خطابات ہم نے سماعت کیے، اور حضرت کی اجازت پر آج ہم نے بر صغیر ہند و پاک میں جو آج مسائل درپے ہیں اور افراط و تفریط کے ماحول میں آج ایک عالم گھرا ہوا ہے، اس پر آج حضرت سے ہم پوڈ کاسٹ کریں گے، چند سوالات کریں گے، کیونکہ بہت ماحول ہند و پاک میں بر صغیر میں بہت گرما ہوا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں حضرت کی جانب، حضرت سے سوال کرتے ہیں۔ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جو ماحول میں بعض حضرات کی جانب سے علماء ہو، خطباء ہو، مشائخین ہو، ان کی طرف سے یہ بات بتائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، بیانات کے حوالے سے، کہ ترتیب خلافت کے حوالے سے وہ لوگ سوال کر رہے ہیں، جیسا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے، تو چوتھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اہل سنت کے نزدیک، تو یہ لوگ ترتیب خلافت تو مان رہے ہیں، مگر روحانیت میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مان رہے ہیں۔ اس پر ذرا روشنی ڈالیں حضرت آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو آپ نے سوال کیا، اس کے بارے میں سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام صحابہ میں انبیاء کرام کے بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل ترین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل بے شک۔ اس پر 1400 سال سے اہل سنت کا اجماع تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اور پھر یہ اجماع صرف محض علماء کا ہی نہیں بلکہ صحابہ کا بھی ہے۔ ابتدا تو اس پہ صحابہ کا ہی ہے، پھر اور اس اجماع میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی شامل ہے۔ اس کے تعلق سے حدیث میں بہت ساری روایتیں ہمارے یہاں موجود ہیں، اگر اس کو میں بیان کروں تو ایک بڑا طویل سلسلہ ہو جائے گا۔ یہاں تک رہا یہ کہ اب کچھ ایسے لوگ اٹھ گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانیت کے اعتبار سے پہلے ہے افضلیت میں، اور ابو بکر صدیق کو اگر ہم پہلے مانتے ہیں تو وہ ترتیب خلافت کی بنیاد پہ مانتے ہیں۔ تو یہ خیال بالکل اہل سنت کے نظریات کے خلاف ہے۔ اہل سنت میں اس طرح کے خیالات کسی بھی ائمہ دین سے ہمارے یہاں ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ 14 سال میں تمام ہمارے ائمہ دین کا نظریہ دیکھیں اور ان کے عقائد کو دیکھیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق چاہے روحانیت کے اعتبار سے ہو یا سیاست اور خلافت کے ہر اعتبار سے اول نمبر پر ہے۔ ہاں، اور اس تعلق سے خود مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں صحیح بخاری کے اندر ہے، اور صحیح بخاری دیکھیے ایک ایسی کتاب ہے کہ اہل سنت کے نزدیک یہ اتفاقی امر ہے کہ قرآن کے بعد سب سے کتب حدیث میں سب سے اول اور سب سے افضل کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کے اندر حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کے خود صاحبزادے ہیں، انہیں سے مروی روایت ہے کہ حضرت محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد مولا علی سے سوال کیا کہ بابا جان بتائیے کہ رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکر، فرمایا کہ وہ سب سے بہتر جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ثم من، کہتے قال ثم من، میں نے کہا کہ اس کے بعد کون؟ ارشاد فرمایا کہ ثم عمر، اس کے بعد عمر ہے۔ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ اب اگر میں نے پھر سے یہی کہا کہ ثم من، اس کے بعد کون تو عثمان غنی کا نام لے لیں گے، چونکہ اب بیٹے تھے تو چاہتے تھے کہ میرے والد افضلیت میں پہلے نہیں، دوسرے نہیں، کم سے کم تیسرے پہ تو ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اب میں نے سوال کو بدل دیا اور میں نے ثم من کی بجائے کہا کہ ثم انت، کہ اس کے بعد تو آپ افضل ہیں نا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ نہیں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام شخص ہوں۔ یہ خیر عاجزی تھی مولا علی کی، کیونکہ اہل سنت کے نظریات کے اعتبار سے آپ چوتھے نمبر پر ہیں، اور بعض کوفہ کے علماء اس طرف گئے ہیں کہ آپ تیسرے نمبر پر ہیں، عثمان غنی پر وہ فوقیت دیتے ہیں۔
لیکن جمہور کا جو اجماع ہے، میجارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ چوتھے نمبر پہ ہیں۔ تو اختلاف مولا علی کی افضلیت میں تیسرے پہ اور چوتھے کو لے کر ہے۔ جی جہاں تک شیخین سے افضل ہونے کا معاملہ ہے، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے اہل سنت میں۔ اب رہا کہ ترتیب کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ بھئی ترتیب پر پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق ہے اس لیے افضل ہے، پہلے نمبر پر ہے، تو ترتیب خلافت کی بنیاد پر ہے، اور روحانیت کے اعتبار سے مولا علی ہے۔ تو اس کا رد ہمارے علماء پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل سنت کے امام ہیں، ان کی عقیدے کی کتاب ہے عقیدۃ الطحاویہ، اس کے اندر وہ نقل فرماتے، بیان فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہے اس لیے افضل نہیں ہے، جی وہ افضل ہے اس لیے پہلے خلیفہ، سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ تمام صحابہ میں سب سے افضل تھے اس لیے پہلے خلیفہ بنائے گئے، سبحان اللہ نہ کہ یہ کہ وہ خلیفہ بن گئے تو پہلے ہو گئے۔ تو ترتیب خلافت جو ہے وہ افضلیت کی بنیاد پر ہے، افضل یعنی یہ نہیں ہے کہ ترتیب خلافت وجود میں آئی تو اس اعتبار سے افضل مانا گیا۔ جس ترتیب سے خلافت ہے، یہ ایک اتفاقی امر بول سکتے ہیں آپ اس کو، کہ افضلیت تو رسول اللہ کے زمانے میں ہی ثابت ہو چکی تھی کہ پہلے ابو بکر پھر حضرت عمر، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام صحابہ آپس میں جب افضلیت کی بات کرتے تو ہم سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا نام لیتے، سبحان اللہ پھر حضرت عمر کا لیتے، عثمان غنی کا لیتے، اور اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے، اور اس میں ایک جملہ خاص تاکید کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے ہم اس طرح کہا کرتے تھے اور حضور اس پر خاموشی اختیار کرتے۔ تو حضور کا سکوت جو ہے وہ بھی ایک حدیث قولی ہوتا ہے، حدیث سکوتی، حدیث قولی، تو گویا یہ رسول اللہ کی مرفوع حدیث ہو گئی۔ اب اس کو موقوف نہیں کہا جائے گا کہ صحابی کا قول ہے، سرکار کی موجودگی میں کہا جانا اور رسول اللہ پر خاموشی اختیار کرنا اور اس پر اعتراض نہ کرنا، اب یہ مرفوع ہو جاتا ہے، یہ رسول اللہ کا قول ہو گیا گویا کہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں جس میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کے زمانے میں ابو بکر صدیق کو پہلے وہ کہتے تھے۔ اب باضابطہ رسول اللہ کی زبان اقدس سے بھی یہ ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابو بکر صدیق کے ساتھ چل رہا تھا اور میں ابو بکر سے آگے چل رہا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا ابو دردہ تو اس شخص سے آگے چل رہا ہے کہ جو انسانوں میں، میرے صحابہ میں، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہے۔ سورج کسی شخص پر ایسا طلوع ہی نہیں ہوا جو ابو بکر سے کوئی افضل ہو۔ تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے یہاں ابو بکر صدیق کو افضل قرار دیا، یہاں تک کہ وصال کے وقت جب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو امامت کا حکم دیا تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے والد رقیق القلب ہے، ان کا قلب نرم ہے، آپ کے مصلی پہ جائیں گے آپ کو نہ پائیں گے، اور آپ کے مصلی پہ جب نماز شروع کریں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، تو آپ اب میرے والد ابو بکر کی جگہ کسی اور کو یہ حکم دے دیں۔ آقا ناراض ہوئے فرمایا کہ تم یوسف والیہ ہو، اللہ 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 رسول راضی نہ ہوں گے سوائے ابو بکر کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آقا فرماتے میں نے اپنے رب سے 3 مرتبہ عرض کیا کہ پروردگار علی کو مقدم کر، یعنی علی کو آگے کر افضلیت میں، خلافت میں۔ اللہ نے فرمایا نہیں محبوب ابو بکر۔ جی 3 بار میں نے کہا پروردگار علی کو مقدم کر، رب نے کہا کہ نہیں میرے محبوب ابو بکر۔ تو یہ روایتیں واضح کرتی ہے کہ صحابہ کا تو اجماع تھا ہی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا کہ ابو بکر صدیق کا درجہ بہت بلند ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آقا باہر تشریف لائے، ساتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور دوسرے سمت میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے۔ صحابہ سے کہا لوگوں دیکھ لو کس طرح ہم آئے ہیں۔ عرض کیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نے دیکھا کہ آپ صدیق اکبر کا اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے۔ کہا جس طرح ہم یہاں ہاتھ پکڑے ہوئے اسی طرح قبر میں بھی ساتھ رہیں گے، حشر میں بھی اس طرح اٹھائے جائیں سبحان گے۔ اللہ۔ پھر ایک دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ فرمایا میرے بعد تم کس کی پیروی کرو گے؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول بہتر جانے۔ پھر آپ نے ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ کیا، کہا میرے بعد تم ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ تو یہ جملے ارشاد بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ افضل ہے اس لیے میرے بعد خلیفہ بھی بالترتیب یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہنا کہ اب کی جو تقسیم ہمارے یہاں کی، تو میں اس کے بارے میں ایک بہت چھوٹا سا جواب دے دینا چاہتا ہوں، بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے اس پہ، لیکن فضیلت مختصر ہمارے یہاں پوڈ کاسٹ ہے ابھی، جی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ اس تعلق سے الحمدللہ میں ایک کتاب لکھ بھی رہا ہوں اور بہت حد تک وہ مکمل ہو گئی ہے، تصحیح کا کام باقی ہے۔ کتاب کا نام بھی بتا دیں۔ یہ کتاب کا نام ہی یہی ہے کہ فضیلت ابو بکر و عمر بزبان علی حیدر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں وہی میں نے روایتوں کو جمع کیا ہے جو بذات خود مولا علی سے ہے۔ 2 باب ہیں اس میں، ایک باب میں تو تمام روایتیں مولا علی سے، دوسرے میں پھر اہل بیت سے روایتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو غیر اہل بیت سے روایتیں نہیں ہیں اس میں. سبحان اللہ. اور یہ کتاب کی انشاءاللہ جب چھپیں گے تو آپ دیکھیے گا اس میں کہ اچھی طرح سے جو حق پسند ہے تو وہ کتاب میں دلائل دیکھنے کے بعد وہ بالکل اس بات پہ ماننے پہ میں نے اس کو کیا کہنا چاہیے کہ بالکل ماننا پڑے گا اس کو کہ بھائی خود اہل بیت اطہار کا اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں بعد انبیاء سب سے افضل افضل. سبحان اللہ. اب اگر یہ تقسیم کر کے بھی کوئی کہ ہم اہل سنت ہے، ہم تقسیم یہ کرتے ہیں کہ نہیں خلافت میں ابو بکر پہلے ہے اور روحانیت میں علی پہلے ہے. علی پہلے. اب اگر یہ ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ ایک فرقہ گزرا ہے ہمارے یہاں تفضیلی، جی بڑھانا فضیلت دینا. ان کا عقیدہ یہی تھا تفضیلیوں کا، سارے ان کے عقائد جو اہل سنت کے مطابق تھے. اس میں اکثریت حناف کی تھی، حنفیوں کی تھی. نماز و امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے ہی پڑھتے تھے، انہی کی فقہ کو مانتے تھے. لیکن ان کا ایک عقیدہ اور نظریہ یہ تھا، ان کے کچھ نظریات اور بھی تھے، لیکن ان کا ایک بنیادی جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ پہلے نمبر پہ حضرت مولا علی کو جانتے تھے. جی. تو ہمارے اس دور کے علماء نے ان کو باضابطہ ایک نامزد کر دیا، ایک نام دیا، اور اس بنیاد پر ان کو گمراہ قرار دیا، جی بد مذہب قرار دیا، اور ان کو نامزد کیا گیا ہے کہ یہ بڑھاتے ہیں. ان کا نام ہی ہو گیا تفصیلی. تفصیلی. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں ہوں اہل سنت، جی. ہم ہیں اہل سنت، جی. مگر علی کا پہلا نمبر، جی. تو پھر میں اس سے سوال کروں گا کہ یہ تبدیلی کس چڑیا کا نام ہے پھر؟ بالکل. تو آپ اپنے آپ کو تفصیلی کہیں پھر. تو اگر آپ تفصیلی کہیں تو پھر ہم کو بھی کہنے میں لوگوں کو آسانی ہو جائے گی، لوگوں کو ماننے سمجھنے میں کہ آپ گمراہوں میں سے، اہل سنت سے تو نہیں ہے کم سے کم، کیونکہ اہل سنت گمراہ فرقہ ہے ہی نہیں. بے شک. اے سے لے کر زیڈ تک بالکل حق پر مبنی ہے. الحمدللہ. تو گمراہیت اہل سنت میں آ نہیں سکتی. تو کم سے کم یہ واضح ہو جائے کہ بھئی اہل سنت سے آپ جدا ہے. آپ کہیں اہل سنت ہے لیکن علی کا پہلا نمبر. جی. اچھا چلیے ایک اور سوال ان سے کیجئے. یہ تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں صاحب علی کا پہلا نمبر، تو ابو بکر کو پھر وہ خود کس کھانے میں رکھتے؟ دوسرے پہ رکھتے، تیسرے پہ رکھتے؟ تو آج تک تو کسی کتاب میں دوسرے تیسرے پہ کہیں ابو بکر کا نام ہی نہیں آیا. جی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی کچھ مساجدوں میں جو پرانی مساجد ہے ان میں ایک چلن ہوتا تھا، آج بھی نئی مسجدوں میں بھی کچھ دیکھے گا کہ خلفاء کے نام ہوتے ہیں دیواروں پہ، تبرکن لکھے جاتے ہیں. کیا ترتیب سے لکھے گئے آج تک؟ حضرت سیدنا ابو بکر، اللہ محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. درمیان میں اللہ محمد ہوتا تھا. پہلے پہ ابو بکر ہی، جہاں بھی ترتیب آئی تو ابو بکر. جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، بالکل. خطبے میں کیا پڑھتے آ رہے ہیں؟ آج تک تو یہی پڑھتے آ رہے ہیں. وہ لوگ خود جب یہ تقسیم کرنے پر اب آمادہ ہو گئے ہیں کہ روحانیت کی تقسیم الگ اور خلافت کی تقسیم الگ، یہ جو تقسیم کر رہے ہیں وہ خود اس سے پہلے ابھی چند سالوں سے پہلے اگر ان کے بارے میں جائزہ لیا جائے، تحقیق کی جائے، تو وہ خود جمعے میں جو خطبہ پڑھتے تھے وہ یہی پڑھتے تھے کہ اہل سنت کی طریقے پہ تھے. اب وہی افضل الناس، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. یہ لفظ کیا؟ بالتحقیق. یہ ہمارے دیکھیں خطبے میں جملہ شامل ہے. یہ بالکل تحقیق شدہ. بالتحقیق. تو تحقیق خلاف آپ کیسے ہو گئے؟ جی. اور تحقیق جو محقق ہوتا ہے، تحقیق کہتے ہیں اس کو جو محقق ہو، جس پر اتفاق ہو، جو ثابت شدہ بات ہو. تو جو ثابت ہو چکا ہے کہ ابو بکر ہے، تو آپ کہہ بھی رہے ممبر پہ کہ ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق جو ہے انبیاء کے بعد بشروں میں، انسانوں میں سب سے افضل ہے، اور پھر خطبہ ممبر سے اتر کے پھر جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب علی کا پہلا نمبر. اللہ. اچھا خود مولا علی کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے. اچھا اس پر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں حدیث ضعیف ہے. یہ بھی اب ایک شوشہ چھوڑا کہ نہیں ضعیف ہے صاحب. حالانکہ مولا علی کی فضائل کے بارے میں اتنی ضعیف حدیثیں ہے کہ ائمہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر ضعیف حدیث ہے کسی کی فضیلت میں گڑی گئی ہے، جھوٹی حدیث ہے، فضیلت میں ضعیف تو چھوڑیے، ضعیف تو چل بھی جاتی ہے، جھوٹی حدیثیں گڑی گئی ہے تو مولا علی کے بارے میں اللہ اکبر. ائمہ نے لکھا کہ 3 لاکھ حدیثیں جھوٹی گڑی گئی ہے علی کے فضائل میں. تو کئی حدیثیں جو موضوع ہے، کئی حدیثیں وہ جو ضعیف ہے، لیکن ضعیف ہونے کے باوجود مانتے. لیکن جب یہ مطلب کی نہ ہو تو ضعیف کہہ کے اس کو پھر انکار کرنے کی کوشش کرتے، حالانکہ ضعیف نہیں ہے. اور وہ حدیث کون سی ہے کہ مولا علی جب کوفہ میں تشریف لائے بعد خلافت، جب آپ کی خلافت کا دور آیا، تو دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں پہلا نمبر کہتے تھے علی کو، مانتے تھے کہ علی ہی افضل ہے، اور یہی شاید ان کا ذہن تھا. تو مولا علی کو اطلاع ہوئی تو آپ ممبر پہ آئے اور فرمایا کہ میں اگر اب سنوں کہ تم میں سے کوئی مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل قرار دیتا ہے تو میں مفتری کی حد لگاؤں گا اس پر. اللہ. اور مفتری کیا ہے نا؟ جھوٹ کی گواہی. جھوٹی گواہی والوں کی حد کتنی شریعت میں؟ 80 کوڑے. تو میں جھوٹے کی حد لگاؤں گا، لیکن عموماً یہ ترجمہ کرتے کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا، کیونکہ جھوٹے کی حد جو ہے وہ 80 کوڑے. تو اب بتائیے اگر یہ ترتیب ہے اسلام میں اور اہل سنت میں یہ اگر قابل قبول ترتیب ہے، تو مولا علی نے تو اصلاح پھر یوں کرنی چاہیے کہ اگر اس زمانے میں کوئی علی کو افضل کہہ رہے تھے تو آپ کہتے ماشاءاللہ بہت اچھے ہو تم. ہاں میں ترتیب میں چاہتا ہوں لیکن
روحانیت میں اور کیا کہنا چاہیے دوسرے اعتبار سے میں پہلا ہوں، یہ اصلاح کرتے. یہ نہ کہے کہ آپ کہہ رہے کہ اب میں جو سنوں کہ ابو بکر اور عمر سے زیادہ جو مجھے افضل قرار دے رہا ہے میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا. بالکل یہ تیور مولا علی کا بتا رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی تقسیم اہل سنت میں شامل ہی نہیں ہے. صحیح. اچھا یہ کہہ کر معاذ اللہ کیا وہ یہ کہہ رہے کہ علی روحانیت میں پہلے ہے، تو کیا ابو بکر صدیق روحانیت پہ فائز نہیں ہے؟ جی وہ ولی ہی نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں جو روحانیت پہ فائز نہ ہو. بے شک. اور ایک عام صحابی بھی جو ہوتا ہے وہ صحابی کی جس نے سب سے آخر میں رسول اللہ پر ایمان لایا ہو، جو بھی وہ آخری صحابی رہے، جی وہ افضلیت میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ وقت کا غوث قطب ابدال بھی اس کے برابر نہیں ہو سبحان سکتا. اللہ سبحان اللہ. تو جو ایک آخری ایمان لانا والا صحابی اس کا مقابلہ وقت کا غوث نہ کر سکے تو کیا غوث میں روحانیت نہیں ہوتی؟ یہ روحانیت والے اس کا مقابلہ نہیں کر رہے تو ابو بکر پھر روحانیت پہ کس درجے میں سبحان فائز اللہ ہوں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کیا کہہ کر آپ معاذ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق ولایت پر بھی فائز نہیں ہے، ان میں روحانیت بھی نہیں تھی تو روحانیت کے اعتبار سے پہلا نمبر ان کا ہے؟ جی نہیں، ابو بکر صدیق روحانیت میں پہلے تھے اس لیے خلافت میں بھی پہلے ہے. سبحان روحانیت میں پہلے نہ ہوتے تو خلافت میں بھی پہلے نہ ہوتے. اللہ اکبر. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہہ کر وہ یہ بھی ذہن دے رہے ہیں اس طرح کے لوگ کہ روحانیت کا مقام بلند ہوتا ہے، خلافت کا درجہ چھوٹا ہے. بھائی سیاست ہے، سیاسی معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے. تو اب جب روحانیت کا درجہ اگر بڑا ہے تو مولا علی پھر گوارا ہی نہیں کرتے، ابو بکر صدیق کی خلافت کو قبول ہی نہیں کرتے کہ جب میں روحانیت کا تاجدار پہلے نمبر والا موجود ہوں تو روحانیت کے تاجدار ہوتے ہوئے غیر روحانی والا پہلا خلیفہ بھی کیسے بن رہا ہے پھر؟ صحیح. اور مولا علی کے الفاظ ہے، کسی نے ان سے سوال کیا کوفہ میں کہ آپ بتائیے کہ کیا رسول اللہ نے آپ کے لیے خلافت کی کوئی وصیت کی تھی؟ فرمایا کوئی وصیت نہیں کی، جو اس طرح کی بات کہتے وہ غلط کہتے. خدا کی قسم اگر رسول اللہ نے اس طرح کی خلافت کی کوئی میرے لیے وصیت کی ہوتی قحافہ کے بیٹے کو اور خطاب کے بیٹے کو میں ممبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونے دیتا. اللہ اکبر. اور پھر ایک جگہ تو اتنے شدت کے ساتھ جملے کی کہ خدا کی قسم میں اتنی سختی کرتا کہ اگر اس وقت کوئی میرا ساتھ نہ دیتا اور آپ کے ہاتھ میں ایک رومال تھا، فرمایا اگر یہ رومال ہوتا تو میں اس رومال سے بھی جنگ کرتا ہوں. اللہ اکبر. کوئی ساتھ نہ بھی نہیں دیتا. کیوں کہ رسول اللہ کی وصیت ہو اور اس وصیت کو پامال کیا جائے، یہ علی کیسے گوارا کرے؟ اللہ. وہ علی نہیں جو رسول اللہ کی وصیت پر عمل نہ ہو اور اس کو برداشت کر لے. اللہ اللہ. یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ تقیہ کرتے تھے، خاموشی اختیار. یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں. جی جی جی. اس لیے میں اپنی تقریروں میں ایک خاص جملہ کہتا ہوں جی کہ یہ جو ایک فرقہ بھی آیا، میں تھوڑا نام لیتا ہوں، آپ نے سوال میں نام نہیں لیا حالانکہ میں لے رہا ہوں. یہ اپنے آپ کو مولائی کہہ رہا ہے فرقہ، یا مولائی ہے اہل سنت سے ہم مولائی ہے، مولائی اہل سنت ہے. میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ مولائی بول کے دھوکہ کیوں دے رہے ہو لوگوں کو؟ اہل سنت بول کے دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ عقیدے شیعہ والے بیان کر رہے ہو اور نام اہل سنت کا لے رہے ہو. کھل کر بولو ہم شیعہ ہو گئے تو ہمیں کیا غرض؟ پھر جو چاہے مان لو تم. شیعہ تو پھر یہ بھی مانتے، خلافت کی کہاں بات کر رہے ہو آپ؟ شیعہ تو علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. اللہ. تو تم کہے دو ہمیں کیا لینا دینا؟ شیعہ بن کے کہو نا، سنی بن کے اگر یہ کہو گے تو پھر تو اعتراض آئیں گا، ہم پھر تمہاری تردید بھی کریں گے، تمہارا رد بھی کریں گے. بالکل بالکل. تمہیں للکارا بھی جائیں گا، چیلنج بھی کیا جائے گا. بالکل بالکل. تو آپ اپنی آئیڈینٹی مت چھپاؤ. اہل سنت میں یاد رکھیے کبھی بھی تقیہ نہیں رہا. اہل سنت مردوں کی جماعت ہے. الحمدللہ. وہ اپنے عقیدوں کا برملا اظہار کرتے ہیں، کھل کر اظہار کرتے ہیں، بآہنگ دوہل اظہار کرتے ہیں. بے شک. ہمارے یہاں تقیہ کا کوئی تصور نہیں ہے. بے شک. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر ہزاروں میں بھی ہو تو اپنے عقیدے کا کھل کر اظہار. الحمدللہ. بے شک. تو یہ تقیہ ہی کر رہے ہیں ایک طرح سے یہ لوگ، لیکن قوم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اور بھی بہت سارے جوابات ہیں ابھی، لیکن بے شک میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. کافی ہے. الحمدللہ کافی کی بات کو سمجھ لیں کافی. الحمدللہ. یہ کچھ نہیں ہے، صرف گمراہ کرنے کی باتیں ہیں، دھوکہ دینے کی باتیں ہیں. بے شک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بہت ہے. اچھا ایک بات اور میں اس میں اضافہ کر دوں کہ یہ اصل میں بیچارے کیا ہے، وہ حدیث کی کثرت حدیث کی بنیاد پر وہ علی کو سمجھتے کہ پہلا نمبر ہے. جی. مثلا جب ان سے بات ہو ایسے لوگوں سے، وہ کہتے دیکھو علی کی فضیلت میں آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی کل ایمان ہے. پھر کبھی کہیں گے دیکھو علی کو فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا. دیکھو حضور نے علی کو مولا کہا. اس طرح کی بہت حدیثیں سنائیں گے وہ آپ کو، اور پھر حدیث سنا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں صاحب فضیلت میں تو سب سے زیادہ حدیث مولا علی کی آئی ہے. جی. سب سے زیادہ تو عظمت مولا علی کی بیان کی گئی ہے، تو وہ تو پہلا نمبر ہوئے پھر. تو یہ بیچارے علم الیتیم ہے، یہ ان کو یہی نہیں معلوم کہ افضلیت اور ہوتی ہے، فضیلت اور ہوتی ہے. بے شک بے شک. فضیلت اور افضلیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. فضیلت حدیث ضعیف سے بھی ثابت ہو جاتی ہے،
کسی روایت میں ضعف ہو وہ بھی قبول کر لی جاتی ہے. ضعیف میں بھی ایک اور چھوٹے درجے کی کیٹیگری ہوتی ہے ضعیف جداً, جی وہ بھی روایت ہے تو ہم فضائل میں اس کو قبول کر لیتے ہیں. افضلیت کے لیے ضعیف حدیثیں نہیں چلتی. جی تو یہ تو بالکل ثابت شدہ بات ہے. امام احمد ابن حنبل کا قول موجود ہے ہمارے یہاں کہ فضائل علی میں سب سے زیادہ حدیث ہے. تمام صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کسی کے لیے فضیلت میں حدیثیں آئی ہے تو وہ مولا علی کے, وہ فضیلت میں آئی ہے, افضلیت کے لیے نہیں ہے. وہ جی افضلیت کوئی اور چیز ہے. جی افضلیت کا معیار اور ہے, اس کے لیے دلیل قطعی چاہیے. بالکل بے شک بے شک. وہاں ظنی دلیل ظنی بھی نہیں چلتی, عقلی دلائل عقلی دلائل نہیں چلتے. ہم زیادہ تر تو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. جی 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 جی. وہ اعلیٰ حضرت نے اب یہ ایک اور اس میں جملہ بڑھا دوں اس میں کہ جب ان کو معلوم ہو گیا 14 سال کے بعد کہ فضائل علی میں کثیر حدیث ہے, اس لیے پہلا نمبر, تو جس کی فضیلت میں رسول نے کہا اس کو نہیں معلوم تھا کہ میری فضیلت میں سب سے زیادہ حدیث ہے, تو میرا پہلا نمبر تو اپنے بیٹے کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سب سے افضل, پھر کیوں کہہ رہے وہی مولا علی کے جو ابو بکر اور عمر سے افضل قرار دے, میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا. ان کو نہیں پتا تھا کہ میری فضیلت میں سب سے زیادہ حدیث ہے, اور کثرت حدیث فضیلت پر دلالت کرتی ہے. مولا علی کو نہیں معلوم تھا, معاذ اللہ رب العالمین. ان سے بڑھ کر کون جاننے والا ہے. وہ بھی جانتے تھے کہ کثرت ضرور ہے لیکن یہ فضیلت پر ہے. اگرچہ ابو بکر کے طرف جو روایت ہے اس میں قلت ہو سکتی ہے لیکن وہ افضلیت پہ دلالت کرتی ہے. سبحان اللہ. افضلیت اور ہے, فضیلت اور ہے. اس کا فرق ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. صحیح ہے. اور جیسے کہ ہم نے متعدد علماء کرام سے, علماء اہل سنہ والجماعت سے سنا کہ جو ہے قرب قیامت کے وقت جو ہے ممبر پر بندرہ ناچیں گے, اسی طریقے کے جہلا آج جو ہے ممبر سے ہو چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو, ذاکرین کے لباس میں جو ہے یہ بات کر رہے ہیں, یہ بات بتاتے ہیں اور نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جو ہے حضرت سیدنا خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا گھر گرایا تھا معاذ اللہ رب العالمین, اور آپ کی شکم مبارک میں جو ہے آپ حاملہ تھی, اور جو ہے معاذ اللہ رب العالمین گھر جلانے کی بنیاد پر اور دروازہ گرانے کی بنیاد پر ان کا اور نام بھی لیا جاتا ہے کہ حضرت محسن شہید ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین. ذرا اس پر روشنی ڈالیے حضرت. دیکھیے بڑا تفصیلی جواب چاہتا ہے یہ سوال آپ کا. جی جی جی. یہ در حقیقت شیعوں کی من گھڑت موضوعات میں سے ایک موضوع ہے. جی. ویسے تو پورا مذہبی موضوعات پر مبنی ہے. جی. اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر جھوٹ بولنے والا کسی فرقے کو میں نے پایا تو وہ رافضی اہل تشیع ہے. امام شافعی اللہ اکبر. ایک مقام پہ فرماتے, کوفہ گڑھ تھا ایک زمانے میں شیعوں کا, تو امام شافعی ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ یہ کوفی شیعوں کا یہ حال ہے کہ مدینے سے ایک روایت, ایک حدیث نکلتی ہے جو صحیح حدیث ہوتی ہے, انگل بھر ہوتی ہے, کوفہ جاتی ہے, وہ کوفہ پہنچتی ہے, کوفہ میں گردش کرتی ہے وہ حدیث, جب واپس لوٹ کے آتی ہے تو وہ ایک انگل کی تھی تو 42 بھر کی ہو کے آ جاتی ہے. یعنی اس میں مرچ مسالے لگا کے پوری ایک عمارت تعمیر کر لیتے ہیں. تو انہی موضوعات میں سے یہ گڑا ہے معاذ اللہ. ان کے کچھ مولوی ہے, حالانکہ ان کی جو مستند کتابیں ہیں جی اہل تشیع کی, اس میں اس کا ذکر ہی نہیں. سب سے کمال کی بات اس واقعے کا مثال کے طور پہ اصول الکافی دیکھ لیجیے آپ, یعقوب کلینی کی, جو ان کا سب سے مستند عالم مانا جاتا ہے جی. اور علم حدیث میں اس کی کتاب اصول الکافی جو ہے جی وہ پہلے نمبر پہ مانی جاتی ہے. پوری اصول الکافی چھان ڈالیے, اس کا پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر. اللہ اللہ. تو جو اتنا عظیم واقعہ ہے تو ان کی مین کتاب اصول الکافی میں کیسے رہ گیا. دوسری کتاب ان کے یہاں آتی ہے من لا ید الفقی, جس کا لکھنے والا شیخ صدوق ہے, اس کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے صاحب جی. الاستفسار جو ہے دوسری محمد بن حسن توسی ان کا ایک ہے جی, تیسرے نمبر پہ اس کی کتاب آتی ہے الاستفسار, اس میں نہیں ہے. اسی کی پھر ایک چوتھی کتاب ہے تہذیب الاحکام توسی کی, اس کے اندر یہ نہیں ہے. تو ان کی جو کتب اربع ہے 4 مستند, اس میں اس روایتوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہیں. کہاں ملیں گی یہ روایتیں آپ کو؟ یہ روایت آپ کو ملیں گی احتجاج تبریسی جی. تبریسی ان کا ایک عالم گزرا ہے تبریسی, اس نے احتجاج تبریسی میں لکھا ہے, وہ بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں ہے جی. اس پہ بھی بہت زیادہ کچھ وضاحت کرنے کی کسی نے کوشش کی ہے. تو 1110 ہجری میں ایک پیدا ہوتا ہے, یعنی دیکھیں دور بھی آپ دیکھیں فاصلہ بہت بڑا طویل. 1110 میں پھر ایک ملا باقر مجلسی پیدا ہوتا ہے, اور وہ حق الیقین لکھتا ہے, اور اس میں پھر پورا باب لے کے پھر بڑی تفصیلات بیان کرتا ہے وہ. اور وہ جس طرح کی اس نے تفصیلات بیان کی, اور پھر کچھ ناسخ التواریخ, وہ تو ملا باقر مجلسی کی بات کا ہے, اور بھی بات کا ہے پھر, یعنی سب بعد والوں نے جو لکھا ہے پھر. تو وہ اگر روایت کو دیکھے تو ایک حق پسند آدمی خود ہی محسوس کر لیتا ہے کہ سوائے جھوٹ کے پلندہ کے اس میں کچھ نہیں ہے, جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ معاذ اللہ روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حضرت علی کی بیعت لینے کے لیے یہ لوگ آئے,
علی نے بیعت ہی نہیں کی تھی ابو بکر صدیق سے. جی جی جی. تو جب بیعت نہیں کی تو یہ بیعت لینے آئے کہ علی کو جو ہے لے جانا ہے. جی. علی اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے تھے. معاذ اللہ رب العالمین. جی. اب یہی سب سے پہلے تو یہیں پر یہی مطلب اس روایت میں جو بزدلی ثابت کر کہ علی کو بزدل ثابت کر دیا کہ گھر میں چھپنے والی ذات ہے. معاذ اللہ رب العالمین. معاذ اللہ رب العالمین. گھر میں چھپ جائے. وہ حسین جن کو روکا جا رہا ہے کربلا نہ جائیں آپ. اللہ اللہ. یعنی بیٹا بہادر ہے کہ باپ زیادہ بہادر ہے؟ اللہ اللہ اللہ. حسین پاک میں تو ساری شجاعت باپ ہی کے ورثے میں آئی ہے نا. بالکل بالکل بالکل. مولا علی کا نام ہی شجاع میں سب سے زرین نام ہے بھائی. بے شک. علی سے بڑا کوئی شجاع ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں. حسین پاک 72 لوگوں کو لے جا رہے, بچے ہیں, عورتیں ہیں, دودھ پیتے شیرخوار بچے ہیں, کربلا جا رہے. یہ بھی معلوم ہے کہ شہادت مقدر ہے, شہید ہونا ہے جی, لیکن باطل کے مقابلے میں جانا ہے. اور علی باطل سے ان کے بقول, ہمارے نزدیک تو معاذ اللہ حق ہے نا, مولا حضرت ابو بکر صدیق سب حق پر ہے, ان کے نزدیک معاذ اللہ یہ باطل پہ تھے, خلافت پہ غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا. تو علی بجائے اس کے کہ مقابلہ کرتے گھر میں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے. اللہ. اب چھپ گئے تو یہ آئے, اس میں آنے والوں میں ایک ٹیم تیار ہوئی. کنفوس کر کے ایک تھا صاحب, کنفوس یا کنفوس, تو تھوڑا نام میں بھی بڑا کنفیوژن ہوتا ہے اللہ, کیونکہ تاریخ میں اس کا کوئی اور کچھ ملتا ہی نہیں ہے. بس اسی واقعے میں وہ ملتا ہے, اس کے بعد نہ اس سے پہلے اس کا کوئی تذکرہ ہے, نہ ایسا لگتا ہے کہ اسی کے لیے اس کا نام گڑھا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ ابو بکر صدیق کا غلام تھا صاحب, وہ کنفس تھا غالباً, کنفس نام ہے اس کا. وہ غلام ہے صاحب, اس میں خالد ابن ولید ہے, عمرو ابن عاص ہے, حضرت عمر ہے, اور ایسے 2-4 لوگوں کے نام لے جاتے. جاتے ہیں اور جانے کے بعد آواز دیتے ہیں کہ دروازہ کھولو, ہم آئے علی کو لینے. سیدہ فاطمہ کہتی ہے کہ جاؤ, علی نہیں ملیں گے تم سے. کہا دروازہ کھولو ورنہ دروازہ توڑ دیا جائے گا. اللہ اللہ. کہتی ہے کہ کیا یہ وقت آ گیا کہ رسول اللہ کے وصال کا بھی کچھ ہی دن گزرے کہ نبی کی بیٹی کے گھر کے دروازے توڑے. کہا عورتوں کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہے ان معاملات میں. اور حضرت عمر پھر حکم دیتے ہیں, اور پھر وہ کنفس جو ہے صاحب دیوار پہ لات مارتا, دروازہ ٹوٹ جاتا ہے. سیدہ فاطمہ دیوار کو دروازے سے لگی ہوئی ہوتی ہے, دروازہ ان پہ گرتا ہے, ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ان کی. اور پھر نعوذ باللہ اس نے صاحب وہ ہاتھ پر وار کیا, ہاتھ کی پسلی توڑ دی, پیر کی پسلی ٹوٹ گئی, حمل ضائع ہو گیا. خوب تماشا. عمر پھر وہ نیزہ چھپا رہے سیدہ فاطمہ کو, حسن و حسین کونے میں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے, بچے سہمے ہے. اور پھر علی دیکھ رہے ہیں قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی, طبعی موت نہیں, دروازے پہ آ کے مسلمانوں نے مارا ہے محمد کی اکلوتی بیٹی کو. زہرا کے دروازے پہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر آ گیا. عبد الرحمن ابن عوف لکڑیاں لگا رہا تھا, خالد بن ولید ہاتھ میں مشعل جلا کے کھڑا تھا. میں نے نام لیے ہیں منبر پہ, مجھے زہرا کی غربت کی قسم ہے. یوں لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا, یوں لکڑیاں دیکھی. فضا نے دیوار کے باہر سے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے. علی حجرے کے اندر تھے, زہرا حجرے کے اندر تھی. باہر سے آواز آئی, علی کو باہر بھیج ورنہ ابھی تھوڑی دیر بعد گھر کو آگ لگ جائے گی. فضا کی آوازیں مصروف فی جمع القرآن, علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہیں. علی نے قسم کھائی ہوئی ہے جب تک قرآن کو جوڑیں گے نہیں. علی اپنے کاندھے پہ ابا بی بی دروازہ کھولتی ہیں یا نہیں یہ کہہ کر پھر دروازہ جلا دیا. پھر جل گیا دروازہ. کاش فقط دروازہ ہی جلا ہوتا. ابھی دروازہ کچھ جلا تھا, کچھ بچا تھا. ان میں سے ایک نے بڑھ کر دروازے کو لات سے ٹھوکر مار کے گرا دیا. جلتا دروازہ جب گرا, روایتوں میں لکھا ہے دروازے کی کیل بیوی کے پہلو میں جا کے پیوست ہو گئی, دروازے کے پیچھے گر گئیں. انہوں نے پرواہ نہیں کی, نبی زادی در کے پیچھے افتادہ ہے خاک پر, اور گزر کے چلے گئے. دروازہ پھلا. وہ شخص جس نے دروازے کو لات ماری, نام تو آپ کو پتا ہے, یہ نام میں لے سکتا ہوں, وہ نام ہے قنفذ. اس نے جلتے ہوئے دروازے کو لات ماری اور جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گیا. آیت اللہ فضل اللہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں اس دروازے میں لوہے کی ایک کیل, اس کیل نے سیدہ کا پہلو توڑ دیا. 36 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے, اکیلی زہرا دروازے کو بند کر دی تھی. دروازے کے پیچھے زہرا, باہر مسلمانوں کی فوج. ایک ظالم کی آواز آئی, آگے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں آگ لگا دوں گا. بطول کی آواز آئی, حیا کر, میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں. ایک ظالم نے لکڑیاں کٹھی کی, دوسرے نے آگ لگائی, آدھا دروازہ جل گیا. صرف لکڑی کا دروازہ نہ تھا, اس میں لوہے کی میخیں تھی. دروازے کے اندر لوہے کی میخیں آگ میں گرم ہو گئی. دروازے کے پیچھے بطول کھڑی ہوئی. یہ ایک ظالم نے دروازے کو ٹانگ ماری,
معاذ اللہ رب العالمین. آج کے دور کا آپ تصور کیجئے، اللہ اکبر. ایک گھر میں اگر کچھ بدماش گھس جاتے ہیں اور کسی شریف کے گھر میں گھس کر، کتنا ہی شریف ہو، کمزور شخص کس نہیں، کمزور ہو، شریف ہو، لڑنا نہ جانتا ہو، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ یہ سلوک ہو، اس تو ہاتھ پیر مارتا ہے وہ بھی. ظاہر سی بات ہے، بالکل ظاہر سی بات کہ بالکل سمن بکمن امیون فہم لا یرجون کی صورت بن کے بیٹھ جاتا ہے، گونگا بہرا. ایسا تو نہیں ہو رہا، علی کی بات ہو رہی ہے، شیر خدا کی، شیر خدا کی بات ہو رہی ہے، علی کا خدا کا شیر. دروازہ توڑ دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہ گھر میں آگ لگانے کا حکم دے دیا حضرت عمر نے، گھر میں آگ بھی لگا دی گئی صاحب. درمیان میں یہ وہ تماچا بھی رسید کیا، تماچے مارے حضرت فاطمہ کے گالوں پر مسلسل تماچے. اب ایک وقت یہ آتا ہے، اب تھوڑا ان کو بھی غیر آتا ہے اتنا لکھتے لکھتے کہ یار ہم علی کو اتنا بزدل تو بتا رہے ہیں، لیکن پڑھنے والا پھر اس کے من گھڑتوں کو کیسے ہضم کرے گا. جی جی. تو پھر تھوڑا لکھتے نہیں پھر ہوا یہ کہ پھر علی کو تھوڑی سی غیرت آئی گویا علی میں بقول ان کے، تو پھر تلوار لے کے وہ عمر کی طرف لپکتے ہیں. قریب تھا کہ عمر کو قتل کرتے تو رسول اللہ کی وصیت یاد آ جاتی ہے پھر. اور رسول اللہ وصیت دی کہ کتنا ہی ظلم ہو تمہاری علی، تیری بیوی کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، تو صبر کرنا. نیا گڑھ. اب اس میں رسول اللہ کو بزدل بتا دیا، اب تو نبی کی توہین ہو گئی کہ نبی باطل کو مٹانے آتا ہے، باطل کے خلاف کھڑے کرنے کی ترغیب دلاتا ہے. نبی یہ ترغیب دلائے گا کہ ظلم اور ظلم دیکھنا سہنا. معاذ اللہ. کہ رسول اللہ یہ وصیت کر کے جائیں گے. ہاں چلو تھوڑے دیر کے لیے بالفرض اگر ہم مان بھی لے کہ ایک شخص بہت کمزور ہے اور ایک ایسا دانا شخص ہے کہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا پیش آنے والا ہے اور یہ اتنا کمزور و ناقص ہے کہ مقابلہ بھی نہیں کر پائیں گا، اور اگر یہ مقابلے پہ جائیں گا تو مارا جائے گا. تو ہو سکتا ہے میں ایک دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہے دیکھو بھائی ظلم ہو تو برداشت کر لینا، رد عمل نہیں کرنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر تو مارے جاؤں گے، خاموشی سے برداشت کر لینا. کسی بزدل کو کہا جاتا ہے، وہ بہادر جو ہزاروں پر بھاری ہے اس کو رسول اللہ کہیں گے کہ نہیں برداشت کر لینا، اللہ ظلم سہ لینا. علی نے بھی برداشت کر لیا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر وہ مولا علی کے گلے میں پھندا ڈالا جاتا ہے، اور پھندا ڈال کے علی کو کھینچتے ہوئے لے گئے پھر صاحب، اور لے جانے کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس لائے. یہ داستان عجیب بیان ہو رہی ہے پوری. اللہ. اور کہا بیعت کرو. تو پھر علی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ زبردستی کی بیعت ہے، گواہ ہونا کہ یہ بیعت زبردستی لی گئی ہے، تو جبرن بیعت لی جاتی ہے پھر. اور ادھر پھر حضرت فاطمہ جو ہے پھر اپنے بچوں کو لیتی ہے اور رسول اللہ کے روضے کی طرف دوڑی. جی. اور وہاں پھر ایک بیہودہ، یہ ملا باقر مجلسی نے حق الیقین میں ایک بیہودہ بات لکھی ہے، اور بیہودہ یہ لکھی ہے کہ جب دوڑی تو حضرت مولا علی نے سلمان فارسی کو آواز دی کہ سلمان سیدہ کو روکو، جی یہ روضہ رسول پر جائیں گی، بال کھولیں گی، گریبان چاک کرے گی. معاذ اللہ استغفر اللہ. جس کے سر سے کبھی پردہ نہ ہٹا ہو، دوپٹہ نہ ہٹا ہو، وہ گریبان چاک کریں گی اپنا. اور جب یہ گریبان چاک کریں گی تو آج ہی قیامت برپا ہو جائے گی، پورا مدینہ جو ہے درم برم ہو جائے گا. یہ پھر یہ سب داستانیں لکھی گئی. اس پر میں ایک ہی جملہ بولتا ہوں اس کی تردید میں. جی. ارے وہ علی یار جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا ہو، وہ اپنے دروازے کی حفاظت نہیں کر سکتا. اللہ 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 اللہ. جس کو 40 نہیں اٹھا سکتے تھے جس دروازے کو، اللہ اللہ اللہ. وہ علی جو ایک ہاتھ میں دروازہ خیبر کا اکھاڑ لے، وہ اپنے گھر کا دروازہ ٹوٹنے سے نہیں بچا پا رہا ہے. حفاظت نہیں کر سکتے. معاذ اللہ. یہ کیسا علی پیش کر رہے ہو تم یار. اللہ اکبر. اور پھر بھول جاتے ہیں یہ لوگ کہ بھائی یہی مولا علی جس کی بیوی پر اتنے ظلم و ستم ہوئے، اس خاندان سے کتنی شدید دشمنی ہونی چاہیے. بھائی جس خاندان والوں نے اگر میرے آبا اور اجداد پہ ظلم کیا، مجھے معلوم ہو جائے بالفرض، میں تمثیل بیان کر رہا ہوں کہ کسی ایک خاندان کے کچھ لوگوں نے میری دادی کو بہت پیٹا ہو کسی زمانے میں، جی. اس خاندان سے میں رشتہ داری کرنا پسند کروں گا نہیں، اور اس خاندان میں تعلقات قائم کروں. نہیں. ذرا ان سے پوچھئے کہ بھائی سب سے بڑے آپ جو امام فقہ اعتبار سے جس کو مانتے ہیں، اہل تشیع سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کی پوری فقہ جعفریہ پہ آپ کا پورا مذہب ٹکا ہوا ہے. جی. نماز روزہ جتنی عبادات ہے سب فقہ جعفریہ پہ ہے. امام جعفر صادق. پوچھئے امام جعفر کی والدہ کون ہے؟ بغیر ماں کے تو دنیا میں وجود نہیں ہوتا. ظاہر سی بات. ام فروہ. ام فروہ کے والد کون ہے؟ محمد بن ابو بکر. محمد بن ابو بکر کے والد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. یہ نسب ہے. اس خاندان میں رشتہ داری کی انہوں نے. اللہ. امام باقر کا نکاح ہوا ام فروہ سے. امام باقر کو اور کوئی خاندان نہیں ملا سر. پھر بہت ساری رشتہ داری ہے ان کی آگے. اللہ اللہ اللہ. تو جو ظلم ہوا اس بنیاد پہ آج تک اہل تشیع ان پہ لعنت بھیج رہے ہیں. جی. یہ کمال کی بات سنیے. جی.
بھائی کیوں علی پر ظلم ہوا، سیدہ پر ظلم ہوا، یہ لعنت بھیج رہے اور وہ رشتہ داری کر رہے ہیں، تو غیرت تم میں زیادہ ہے کہ اہل بیت میں زیادہ ہے؟ اللہ 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 اللہ. بھائی جیسے ہم نے بتایا کہ سبط رسول کا قاتل یزید ہے، اگر ہم بتا دیتے کہ بنت رسول کا قاتل عمر ہے تو جیسے یزید پر لعنت ہوتی ہے عمر. خدا کی لعنت ہو پاک سیدہ کو شہید کرنے والوں پر. خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جو ان ظالموں اور قاتلوں کے عمل پر راضی رہا. خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جو قاتل سیدہ کو محترم سمجھتا ہے. خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جو قاتل سیدہ کے بارے میں اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے. خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر کہ جو سیدہ اور آل سیدہ کے قاتلوں اور ظالموں کے بارے میں ذرہ بھر بھی احترام کا گوشہ رکھتا ہے. یاد رکھیے گا ناموں سے فرق نہیں پڑتا. آج تک اہل تشیع ان پہ لعنت بھیج رہے ہیں. جی. یہ کمال کی بات سنیے. جی. بھائی کیوں علی پر ظلم ہوا، سیدہ پر ظلم ہوا، یہ لعنت بھیج رہے اور وہ رشتہ داری کر رہے ہیں، تو غیرت تم میں زیادہ ہے کہ اہل بیت میں زیادہ ہے؟ اللہ 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 اللہ. صحیح ہے. تم کافر بول رہے ہو، تعلق تم نہیں رکھنا چاہتے، تمہاری تو شدت کا یہ عالم ہے کہ جو ان کو مسلمان سمجھتے وہ بھی تمہارا دشمن ہے. آج اہل سنت ایک آنکھ تمہیں بہاتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ابو بکر صدیق کو اور عمر کو مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. تو آپ ان اہل سنت کو مسلمان نہیں مانتے. تو یہ اہل بیت میں اتنے بغیرتی تھی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ 100 بار کروڑ بار معاذ اللہ کہ ان لوگوں کے اولادوں سے رشتہ داریاں اپنی اولادوں کی کر رہے ہیں، تعلقات ہو رہے، رشتے بن رہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب فرضی داستانیں ہیں. در حقیقت شیعہ مذہب ہی پوری فرضی من داستانوں پہ گھڑاتے ٹکا ہیں. ہوا ہے. بالکل بالکل بالکل. یہی وجہ ہے. میں اس کی ایک بہت اچھی بات آپ سے عرض کر دوں جی. کہ ایک غیر مسلم بھی جب اسلام پہ اعتراض کرتا ہے، آپ دیکھ لیجئے، وہ اہل سنت کی کتابوں کو ماخذ بناتا ہے، شیعوں کی کتابوں کو چھوتا بھی نہیں. وہ جی. جبکہ اس کو تو مواد یہاں زیادہ ملنا چاہیے اعتراض کا، لیکن معلوم ہے کہ اگر ان کتابوں کی بیس پر میں اسلام پہ بات کروں گا، مسلمان ایک سیکنڈ بھی اس کو قبول نہیں کریں گے. یار کن قصے کہانیوں کی کتاب پہ بات کر رہے ہو جانا. تو جب بھی معترض جو ہوتے ہیں غیر مسلم اسلام پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ اہل سنت کی کتابوں کو معیار بناتے ہیں. جی. ان کی کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. جی. حالانکہ مواد تو یہاں بھرا پڑا ہوا ہے. کہہ سکتے اعتراض کرنے والے یہ تمہارا اسلام ہے بھائی. جی. نبی کو آنکھ بند کیے ہوئے ابھی چند دن ہوئے تو اس نبی کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اچھا ایک مزیدار بات اور سنیے. اس میں کہانی گڑھنے والا بھول گیا کہ بھائی میں کس کے بارے میں گڑھ رہا ہوں. سیدہ فاطمہ کا گھر کہاں تھا بھائی؟ جی. جنگل میں تھا، ویرانے میں رہتی تھی. نہیں نہیں. آقا کی حدیث ہے، تمہارے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے. سرکار نے کہا کسی کے دروازے مسجد کی طرف نہ کھولے جائے سوائے علی کے. واہ واہ سبحان. کوئی مسجد میں نہ آئے اس حالت میں جس حالت میں مسجد میں آنے کی ممانعت ہے، سوائے میرے اور علی کے. اللہ اللہ. قریب، اللہ اللہ. مسجد نبوی سے قریب. اللہ. روایت باقاعدہ ان کے یہاں بھی موجود، ہمارے یہاں بحر الانوار دیکھ لیجیے آپ، اس کی ملا باقر مجلسی کی، اس نے لکھا ہے سیدہ فاطمہ کا نکاح کیا رسول اللہ نے. مولا علی کا گھر دور تھا اس وقت، ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ کرائے سے رہتے تھے، اور ان کا ابو ایوب انصاری کا مکان جو ہے اس وقت مسجد نبوی سے دور تھا. جی. تو آپ نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت سیدہ آئی اور عرض کرتی کہ بابا جان میں چاہتی ہوں کہ آپ کے قریب مجھے کوئی گھر مل جائے. تو ایک صحابی تھے، مجھے بھی نام یاد نہیں آ رہا ہے، ان کی بہت ساری زمینیں مسجد نبوی کے ارد گرد تھی، اور وہ اکثر مسکین صحابی کو زمین ویسی بغیر کسی مال کے اور بغیر کسی دام کے دے دیا کرتے تھے، وقف کر دیتے تھے. جی. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ ان سے میں کہوں، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت ساری زمینیں مسکین صحابہ کو دے چکے ہیں. تو بیٹی انتظار کرو کہ میں تمہارے لیے کوئی مکان کا انتظام کروں کہ میرے گھر سے قریب ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی میری نگاہوں کے سامنے رہے. وہ صحابی کو پتہ چلا، حضور کی خدمت میں حاضر ہے، یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، ساری زمین آقا آپ ہی کی تو ہے. جی. آپ نے کیوں تکلف کیا؟ تو سرکار نے کہا چلو ٹھیک ہے، مجھے اچھا نہیں لگا، میرا خیال تھا کہ تم پہلے بھی دے چکے ہو. کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے مکان سے بہتر اور کس کے لیے مکان دیا جا سکتا ہے. انہوں نے ایک زمین وقف کی، اور رسول اللہ کے حجرے سے بالکل قریب مسجد تھے. آزو بازو سارے قریش کے خاندان کے مکانات تھے. سیدنا عباس کا گھر تھا، علی کے بھائی عقیل کا گھر تھا. جی. سارے قریش کے گھر تھے. گھر جل رہا ہے، دروازے توڑے جا رہے ہیں، یہ سب کہاں چلے گئے تھے بھائی؟
جی صحیح، کوئی بچانے نہیں آ رہا ہے. جی. بستی میں رہتی تھی نا، آبادی میں رہتی تھی. بالکل بالکل بالکل. اور خاص بات تو یہ ہے کہ اگر اس دور کی آپ تاریخ پڑھیں تو مسجد نبوی شریف کے قریب بہت زیادہ گھنی آبادی تھی. یعنی ہر صحابی کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی تھی کہ مسجد نبوی سے جتنا قریب وہ رہ سکتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس جگہ کی قیمتیں بھی زیادہ ہوتی تھی اور مکان بھی بہت کنجسٹڈ ہوتے تھے. جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو کئی مکانات توڑے گئے جی. اور اس کو مسجد نبوی پہ شامل کیا گیا. جی. تو آزو بازو پورے یہاں تک کہ حضرت عمر نے جب توسیع کی اپنے زمانے مسجد نبوی کی تو حضرت عباس کا وہ ایک پرنالہ تھا جو مسجد میں اس کا پانی آتا تھا، تو انہوں نے اس کو پہلے توڑ دیا. بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ اس کو رسول اللہ نے اپنے دستے مبارک سے لگایا ہے اللہ اللہ. تو حضرت عباس کو بلایا، معافی چاہیے اور خود بیٹھ کر کہا عباس آپ میرے کاندھے پہ سوار ہوئی اور اس پرنالے کو دوبارہ لگا دیجیے. اللہ. جس کو رسول نے لگایا اس کو عمر نہیں ہٹا سکتا. اللہ 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 اللہ. کیا پتا چلا کہ مسجد کتنے گھر قریب ہے مسجد نبوی سے، اتنے قریب کہ ان کا پرنالہ مسجد نبوی میں پانی گرتا تھا پرنالے سے. اللہ 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 اللہ. حضرت عباس قریش ویسی اتنے جاباز خاندان ہیں قریش کہ زمانے جہالت میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے وہ. جی. زمانے اسلام میں اللہ. 1,40,000 آبادی تھی اس وقت مدینہ منورہ میں. سبحان اللہ. کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. اللہ اکبر. نبی کی بیٹی پہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. اچھا چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لی. اب ایک اور دوسرا میں بطور حجت ایک بات عرض کروں. جی. سیدہ فاطمہ قتل شہید ہو گئی صاحب اس زخم سے، صدمے سے، جو مارا گیا پیٹا گیا جو زرکوب کیا گیا اسی میں شہید ہو گئی. آج تک یہ کہتے ہیں قاتل فاطمہ پر اللہ کی لعنت. بینرز لگ رہے ہیں، بینرز لگ رہے ہیں جگہ قاتلان فاطمہ پہ لعنت، قاتلان زہرا پہ لعنت. بھائی قاتل ہے، مر گئی. عثمان غنی کی شہادت ہوئی، قصاص کے لیے صفین ہو گئی، جمل ہو گئی. نبی کی بیٹی کے قصاص کے لیے کوئی نہیں اٹھا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سوچنے کی بات ہے. بے شک بے شک. نبی کی شہزادی کا اگر قتل ہوا ہے معاذ اللہ تمہارے بقول تو کوئی معمولی خون تھا وہ کہ کوئی ایک صحابی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. اور عثمان کے قصاص کے لیے معاویہ کے امیر معاویہ کے پاس اتنی بڑی فوج جمع ہو گئی. نہ صحابی ہے نہ اہل بیت میں سے کوئی ہے قصاص کے لیے. ہاں اللہ اللہ. ایک اہل بیت کے فرد نے آواز نہیں اٹھائی کہ اس کا قصاص چاہیے ہم کو. اللہ اللہ. تو یہ بات اس بات پہ دلالت کرتی کہ یہ کہانی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے جناب. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ گڑی گئی ہے کہانی. وہ اپنی طبعی موت مری ہے. معتبر مستند روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشن گوئی کر دی تھی. صحیح بخاری وغیرہ میں ہمارے یہاں موجود ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ سرکار علیل تھے، سیدہ ملنے آئی، سرگوشی کے ساتھ گفتگو کی حضور نے. کہتے کہ اتنے دور تھی میں کہ بات نہیں سن پا رہی تھی ان کی. میں نے دیکھا کہ سیدہ رونے لگی، پھر مسکرانے لگی، پھر خوش ہو کے وہاں سے اٹھ گئی. سبحان اللہ. پوچھا کہ بیٹی رسول اللہ نے کیا کہا، کہ ایسی کون سی عجیب بات تھی کہ رو رہی تھی پہلے، پھر تم خوش ہو گئی، پھر مسکرات کے وہاں سے رسول سے جدا ہوئی. کہتی امی جان راز ہے یہ. جی. سرکار کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ کہتی ہے ایک دن میں نے پھر سیدہ فاطمہ کو اپنے قریب کیا اور کہا بیٹی اب تو بتاؤ کیا راستہ. اب تو حضور ظاہری طور پر ہماری نگاہوں سے اجل ہو چکے ہیں. امی جان رسول اللہ نے پہلی مرتبہ کہا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے. تو میں رونے لگی. اللہ. حضور نے کہا میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات. سبحان اللہ. بتا دیا کہ تم زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہنے والی ہو. اللہ اللہ. انتقال فرما جاؤ. انتقال ہونے والا ہے تمہارا. واہ واہ. اور تیسرا فرمایا ہے کہ اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو، الا ترضینا، جی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو، تم کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں نے خوش ہو کے کہا بابا جان میں اس پہ راضی ہوں. سبحان اللہ. تو 6 ماہ اس کے بعد حیات رہی اور رسول اللہ کی وصال کا صدمہ اتنا شدید پہنچا سیدہ فاطمہ کو کہ پورے 6 ماہ صرف روتی رہی آپ. اللہ. حضور کی یاد میں تڑپتے رہی. اللہ. اور اسی صدمے میں کھانا پینا سب چھوڑ دیا تھا آپ نے. اللہ اکبر. کم کھاتی تھی، کم گفتگو کرتی تھی، دنیا سے دل ہی اچاٹ ہو گیا. اللہ. اور اس میں پھر وہ مریض ہو گئی، بیمار ہو گئی اور اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہوا. رحلت فرما گئی. سبحان یہ اللہ. کہاں سے لایا آپ نے کہ قتل ہوا، یہ ہوا، کہانی بنائی. اللہ رب العالمین. انہی گمراہ کن نظریات جو سوشل میڈیا پہ پھیلائی جاتی ہیں اور نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے حضرت، اس میں سے بھی ایک اسی سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے کہ جنگ صفین میں جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو جنگیں ہوئی، اس کے بارے میں اہل سنت کا موقف بیان فرمائیے حضرت، دونوں کے درمیان. اہل سنت کا موقف بہت اعتدال پذیر ہے. جی. حق بر مبنی ہے. جی. اور وہ یہ ہے کہ صفین ہو اور اس میں جمل بھی شامل کر لیجیے آپ. جی جی آپ نے جمل سوال میں چھوڑ دیا جی. کیونکہ وہ جنگ بھی اس سے ہی متعلق ہے. جی جی جی. وہ اس سے کچھ علیحدہ نہیں ہے. جی.
تو چاہے جمل ہو چاہے صفین ہو، اس میں اہل سنت کا با بہانگ دوال کھلے طور پر ہمارے ائمہ کا موقف یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ تھا. سبحان اللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سبحان اللہ، ابتدا تا انتہا مولا علی حق پر تھے. سبحان اللہ. لیکن البتہ ان حضرات نے جو علی سے جنگ کی، حضرت سیدنا زبیر ہو، سیدنا طلحہ ہو، حق سے مراد حق کے اجتہاد ہے نا حضرت؟ میں آگے آ رہا ہوں. جی جی جی، حضرت طلحہ ہو، حضرت زبیر ہو، اور ادھر حضرت سیدنا امیر معاویہ ہو رضی اللہ تعالیٰ. جی، یہ حضرات کے ساتھ سے عثمان کے لیے کھڑے ہوئے. جی، اور ان کا یہ کہنا تھا، اور کہنا نہیں بلکہ تاریخ یہ ثابت بھی کرتی ہے کہ قاتلان عثمان مولا علی کی فوج میں شامل ہو گئے تھے اپنے آپ کو چھپانے اور محفوظ کرنے کے لیے. جی، انہیں پتا تھا کہ اگر علی کی فوج میں ہم شامل ہو جائیں گے تو اس بہانے ہم بچ بھی جائیں گے. اب مولا علی کا مسئلہ یہ تھا کہ قاتلان عثمان غنی کی نشاندہی اتنی آسان نہیں تھی. وہ نامزد نہیں تھے، جی، ان کے نام تک پتے نہیں تھے صحیح، جی، کون گئے تھے، شکلیں ان کی نہیں معلوم، جی، کوئی چشمدید گواہ نہیں موجود. جی، ایک واحد جو چشمدید گواہ تھی امام کیا نام ہے عثمان غنی کی شہادت کے بعد، ان کی بیوی حضرت نائلہ. جی، لیکن ان کا بیان جب لیا گیا تو کہتی تھی کہ وہ نقاب پوچھتے، چہرے پہ انہوں نے کپڑے ڈال رکھے تھے. جی، تو میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتی، کسی کو نہیں پہچانتی. محمد ابن ابو بکر داخل ہوئے تھے، ان کے بارے میں حضرت نائلہ نے گواہی دی کہ انہوں نے قتل نہیں کیا. جی، یہ آئے حضرت عثمان سے کچھ گفتگو ہوئی، جی، سخت کلامی ہوئی. جی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے والد ہوتے تو اس کو پسند نہ کرتے. جی، وہ لوٹ گئے تھے، انہوں نے کچھ بھی مطلب تکلیف نہیں پہنچائی عثمانی کو. اب ان سے پوچھا جاتا ہے محمد ابن ابو بکر کہ وہ کون لوگ تھے جو تمہارے ساتھ تھے؟ کہا میں ان کو نہیں جانتا، میں تو تنہا نکلا، وہ میرے پیچھے آ گئے. اللہ، میں تو تنہا گھر میں داخل ہوا تھا پیچھے سے کہ تاکہ میں جا کے عثمان کا کام تمام کر دوں. اللہ، انہوں نے جب مجھے جاتے ہوئے دیکھا تو یہ بھی میرے پیچھے آ گئے. میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا. تو کل ملا کے قاتل نامزد نہیں تھے. اب ایک ہی صورت بچتی کہ قاتل خود آ کے اقرار کرے کہ ہمیں قاتل. جی، اب وہ قاتل تو فتین تھے، یا تو سبعی گروپ سے تھے یا مروان کے پروردہ تھے. جی، وہ خود آ کے کیوں اقرار کرنے لگے؟ جی، اب یہ تو تھا کہ ہے تو مدینے میں ہی، جی، بھاگے نہیں ہے، یا کوفہ میں علی کے ساتھ. ان کا کہنا تھا قاتلان عثمان غنی ہمارے حوالے کیے جائے. سیدنا علی علی مولا علی جو ہے وہ مہلت مانگتے تھے اس کے لیے. اس بنیاد پہ جنگ ہوئی. اب جو ان کے پاس جو تھی وہ دلیل تھی جنگ کی، سیدنا امیر معاویہ کے پاس وجہ تھی. جی، ایسا نہیں تھا کہ بلا وجہ وہ کھڑے ہوئے. ایسے ہی جنگ ہو گئی. ان کا خود قول موجود ہے روایتوں کے اندر. جی، امام ابن حجر الحیتمی المکی الشافعی نے السوائق المحرقہ میں لکھا ہے، اور بھی کتابوں میں آئے، غالباً ابن عساکر نے بھی لکھا ہے تاریخ دمشق وغیرہ نے. میں نے یہ اپنے بیانات میں سب دلائل دیے ہیں حوالے ساتھ، صفحے نمبر، حدیثوں کے ساتھ، کہ وہ خود فرماتے تھے کہ قسم خدا کی مجھے علی کو خلیفہ ماننے میں کوئی پشو پیش نہیں ہے. باخدا میں علی کو اپنے سے بہت افضل، کئی گنا، ہزاروں کروڑوں گنا افضل مانتا ہوں. میں علی کی افضلیت میں کوئی پاسند میں نہیں ہوں. بالکل. میرا مطالبہ عثمان غنی کے قتل کے قصاص کا ہے. بے شک. اگر قصاص لے لیا جائے تو علی کو خلیفہ ماننے مجھے کوئی عار نہیں ہے. اور خود مولا علی کے بھی اقوال ہے کہ یہ ہم سے جو انہوں نے جو جنگ کی ہم سے، وہ قصاص عثمان کی بنیاد پر لڑی. جی، ہمارا خدا، رسول، قرآن، اس پر کوئی اختلاف نہیں. عقائد اہل سنت، عقائد اسلام پہ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ان کے پاس جو وجوہات تھی وہ ان کا اجتہاد تھا. جی، انہوں نے اجتہاد کیا اپنے. جی، جی، البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ اجتہاد میں ان سے خطا لرزش واقع ہوئی. جی، اس بنیاد پہ ہمارے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ خطا اجتہادی پر تھے. جی، حق علی کے ساتھ تھا. جی، علی اجتہاد کی منزل پر نہیں تھے. جی، وہ حق پر تھے. یہاں اجتہاد تھا اس طرف. جی، 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 یا علی نے اگر اجتہاد کیا تو علی کا اجتہاد بالکل حق پر مبنی تھا. جی، جی، ان کے اجتہاد میں خطا تھی. جی. اب اس میں جن کو اپنے اجتہاد کی خطا کا احساس ہو گیا انہوں نے رجوع بھی کر لیا. مثلا حضرت زبیر نے رجوع کر لیا ان جنگ کے دوران میں، جب علی نے احساس دلوایا، رسول کی حدیث یاد دلوائی. طلحہ نے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے رجوع کر لیا. لیکن امیر معاویہ اپنے اجتہاد کو صحیح سمجھتے تھے، جی، تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے رجوع نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے اجتہاد کو حق پر مبنی سمجھتے تھے. جی. یہ الگ ہے کہ اب حقائق نے یہ ثابت کیا ہے کہ نہیں، جو ان کا اجتہاد تھا وہ درست نہیں تھا. جیسے ایک چیز کیا ہوتی ہے اس کو سمجھے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے وہ تو اپنے اجتہاد کو حق پہ سمجھتا ہے تبھی تو اجتہاد کرتا ہے. جی. اگر اس کو خود احساس ہو جائے کہ یہ مجھے اجتہاد میں مجھ سے غلطی ہوئی تو وہ رجوع کر لے. غلطی پر مجتہد قائم نہیں رہ سکتا.
یہ تو حق کے خلاف ہے یہ. جی. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، امام شافعی، امام مالک، ہمارے تمام ائمہ مجتہدین کی مثالیں کہ انہوں نے ایک مسئلے میں اجتہاد کیا، مگر جب ان کے اجتہاد کے مقابلے میں حدیث آ گئی، ان کے پاس کوئی روایت آ گئی، انہوں نے دیکھا حدیث تو یہ ہے، ہمارا اجتہاد یہاں اس سے ٹکرا رہا ہے، انہوں نے حدیث کو اختیار کیا، اجتہاد کو چھوڑ دیا. اب اجتہاد پہ رہنے کی کوئی کنڈیشن باقی نہیں رہ جاتی. حضرت امیر معاویہ کے پاس ایسا معاملہ نہیں تھا، ان کے پاس ایسا کوئی، ان کے نزدیک میں نے جو اجتہاد کیا، میں عثمان غنی کا چچا زاد بھائی ہوں، قصاص لینا کا سب سے پہلا حق میرا بنتا ہے. قصاص عثمان کے حق میں حضرت زبیر طلحہ سے زیادہ حق میں رکھتا ہوں. جی. قربت میری زیادہ ہے عثمان غنی سے. اور یہ ہے کہ جب علی تم امیر المومنین ہو، اگر آج تم بحیثیت امیر المومنین گزشتہ امیر المومنین کے قاتلوں کو اگر تم سزا نہیں دلوا سکتے تو آئندہ پھر ایک عام مسلمان کی خون کی حرمت کا کیا ہوگا؟ جی. یہ حضرت امیر معاویہ کے دلائل تھے، اور اس چیز کو بہت اپنے تئی جو ہے بہت مستحکم سمجھتے تھے وہ، تو وہ اپنے اجتہاد سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب ہمارے علماء نے جب تحقیق کی، حالات دیکھے، تو کہا کہ نہیں، حقائق بتاتے کہ علی کا اس میں کوئی نفسانی معاملہ نہیں تھا معاذ اللہ. جی. خلافت کی کوئی لالچ کی بنیاد پر معاملہ نہیں تھا، نہ وہ اس طرح کا معاملہ تھا کہ وہ کچھ باطل نظریات پر تھے، وہ بالکل حق پر تھے. تو امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی. جی. جی. ان کے اجتہاد میں خطا تھی، جی. لیکن خطا اجتہادی پر بھی اجر و ثواب ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے. جی. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں، ہم امیر معاویہ کے خطا اجتہادی کو خطا اجتہادی نہیں مانیں گے، جی. ہم تو خطا ہی مانیں گے، اس کو مطلقاً خطا مانیں گے. اللہ. اور معاذ اللہ بعض لوگ تو پھر اس کو خطا نہیں، بہت کچھ بول جاتے، پھر وہ لفظ میں دہرانا بھی نہیں چاہتا، جی. بہت کچھ بول جاتے پھر وہ. تو بھائی اگر آپ اہل سنت ہے، جی. جی. اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، جی. اور امیر معاویہ پہ ان بنیادوں پہ تنقید کرتے ہو، جی. تو پھر ان اماموں کو بارے میں کیا کہوں گے جو اہل سنت کے امام ہیں؟ ان کی امامت مسلم ہے، آپ کو تو آپ کی بیوی بھی نہیں پوچھتی بھائی، جی. آپ کا پڑوسی آپ کو وہ اہمیت نہیں دیتا، وہ تو مسلمانوں کے. مثلا میں ایک نام لے لوں، مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی، رحمۃ اللہ تعالی. 1000 صدی کا مجدد جس کو تسلیم کیا ہے امت نے. سبحان اللہ. مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ خطا اجتہادی پر تھے، جی. مگر خطا اجتہادی پر ان کو ایک اجر ہے. جی. اجر کی بات کی ہے انہوں نے، اللہ اکبر. گناہ نہیں ہوگا، اجر کی بات. اجر ہے ان پہ. واہ. یہی بنیاد ہے کہ مولا علی خود کہتے ہیں، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں جی. کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے معاملات کو حل فرما دیں گا، اور یہ کرسیوں پہ آس پاس بیٹھے ہوئے ہوں. اللہ اکبر. یہ مولا علی سے روایت کو نقل سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خود مولا علی سے پوچھا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، اسی طرح امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں لکھا ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا، مولا علی سے پوچھا گیا جنگ صفین کے بعد، صفین ہو چکی ہے، جی. صفین کے بعد پوچھا گیا جی. کہ جنہوں نے آپ سے لڑا، جمل میں لڑا، صفین میں لڑا، کیا یہ مشرک تھے؟ اللہ اکبر. ہاں مشرکون، کیا یہ مشرک تھے؟ جی. فرمایا نہیں، یہ تو شرک سے بھاگ کر اسلام کی طرف آئے تھے، یہ مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. کہا کیا یہ منافق تھے؟ جی. کہا منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ منافق تو بہت کم عبادت گزار ہوتا ہے، یہ تو شب بیدار عبادت گزار تھے. سبحان اللہ. پھر آپ نے ان سے کیوں لڑا؟ پھر کیوں جنگ ہوئی؟ کہا اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی تھے، انہوں نے ہم سے صرف بغاوت کی. جی. جی. تھے کون؟ ہمارے بھائی تھے. بھائی. اور آج کا مولا ہی کہتا ہے منافق، معاذ اللہ رب اور علی بھائی کہہ رہے، تو علی نے کیا منافقوں کو بھائی بنایا ہے اپنا؟ معاذ اللہ رب العالمین. صحیح. تو پھر اہل سنت ہو تو السنن الکبریٰ کا امام بہقی کو کیوں مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مصنف ابن ابی شیبہ کون؟ کس کا نام ہے بھائی ابن ابی شیبہ؟ ایک وزردار شخصیت ہے، امام بخاری کے استاد ہے، امام مسلم کے استاد ہے، امام ابو داؤد کے استاد ہے، سیاہ ستہ میں 3 محدثین کے استاد ہیں وہ. جی. ان کی روایت تمہیں کام نہیں دے گی، تو پھر تم کیسے اہل سنت ہو؟ پھر جی. چربا اور مواد شیعوں سے لاتے ہو اور نام اہل سنت کر لیتے ہو. جی. جی. سارا مذہب ان کا قیاسات پر مبنی ہے، ائمہ کے دلائل ان کے پیش نظر نہیں، جی. مجتہدین کے اقوال ان کے پیش نظر نہیں، مجددین کے اقوال ان کے پیش نظر نہیں، صرف قیاس کے گھوڑے دوڑا رہے اور ایک مذہب بنا رکھا ہے اس کے اوپر قیاسات کی بنیاد پر. اور ایک روافظ کی جو عید ہے، عید غدیر جو وہ مناتے ہیں، اس سے استدلال کر کے جو ہے اہل سنت کے حضرات بھی جو ہے مطلب اس طرف اہل سنت کے لبادے میں یہ مولائی لوگ ہیں جو اب عید غدیر منانے لگے. اب اس جی. کے لیے تو ایک ہی بات میں کہوں گا، اس پر میرا ایک بڑا مستقل بیان ہے، اس سالی محرم میں نے کیا ہے. جی. جی. تقریباً
1.5 पौने 2 घंटे का बयान है, जी जी अपलोड है वो। जी तो उसमें मैंने पूरी जितने इनके दलाइल ईद गदीर बनाने के, जी जी एक एक दलाइल का नंबरवार मैंने उसका रद्द किया। जी अब इनमें से कोई हो जो मतलब मेरे दलाइल से इत्तेफाक ना करता हो तो रद्द करके दिखाए हमारे, लेकिन संजीदगी, जाहिर सी बात, जाहिर सी बात। चिल्ला पुकार नहीं, चीख का नाम रद्द नहीं होता, दलाइल का नाम रद्द होता, दलाइल से रद्द करें जी। अब उसमें सबसे बड़ी बात देखिए, ईद गदीर, अगर ईद गदीर वाकई इतनी अहमियत की हामिल है जी तो सबसे पहला मेरा मुतालबा है कि हमारे अहले सुन्नत के अइम्मा की किस किताब में ईद गदीर का जिक्र है वो आप दिखाएं। जी वाक़े गदीर का जिक्र है, ईद गदीर का जिक्र नहीं है। ईद गदीर शायद दिगर अस्त, जी वाक़े गदीर वो अलग है और ईद गदीर अलग है। आप ईद गदीर, हमें गदीर पर इख्तलाफ नहीं है, ईद गदीर, ईद पर इख्तलाफ है, ईद गदीर पर। हम तो गदीर को तस्लीम करते हैं, वो तो मुस्तरद रिवायतों में हमारे यहाँ जी तस्लीम शुदा रिवायतें हैं। जी 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 रसूलुल्लाह मकाम गदीर पर ठहरे जी। और आपने वहाँ मौला अली के बारे में फजीलत बयान करते कहा, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला। कौन मुनकिर अहले सुन्नत में 14 साल में, सिवाय इब्ने तैमिया के? जी सिर्फ एक इब्ने तैमिया ने इसका इनकार किया, इख्तिलाफ किया उसने। उसका भी जवाब हमारे ही अहले सुन्नत ने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका भी जवाब हम ही ने दिया। वाह वाह, यहाँ इब्ने तैमिया से कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ ठोकरें खाई है। वाह वाह। तो किसी ने 14 साल में ईद गदीर का इनकार नहीं किया, किसी ने मौला अली के मौला होने पे इनकार नहीं किया। अरे हम नाम ही लेते तो कहते मौला अली, जी। मौला के बगैर तो हम बात भी नहीं कहते, हम तो मौला कायनात बोलते हैं, रज़ी अल्लाह, कायनात का मौला। सुभान अल्लाह। तो मौला डिक्लेयर किया गया, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन उस दिन को ईद मनाया जाए तो ये रवाफिज की से तशब्बुह है, रवाफिज की नकल है, मुशाबिहत है बेशक। और हमारे उलमा ने इसको कभी नहीं मनाया, जी न इसको उस दिन का ईद दिया। अच्छा, उसमें मैंने बहुत सारे जवाब दिए कि भाई क्यों ईद मनाते हो आप। पहला तो ये कि हमारे अहले सुन्नत के मोतबर मुस्तनद मोतमद उलमा की किताब में आप इसका पता दीजिए जी। उसके बाद वाज़े तौर पर आपको मिलेगा तो फैस नाशरी में हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मौदी से दहलवी फरमाते हैं कि ये बिद्दत है, ये ईद बिद्दत करार दिया उसको आपने। अल्लाह। तो वक्का मुजद्दिद, वो मुजद्दिद है अपने सदी के, वो बिद्दत कह रहे जी। हैं। तो दो बातें हैं कि अगर वो 1400 साल में इस ईद का की हैसियत होती तो बाद की सदी में आने वाला एक मुजद्दिद उसको बिदत क्यों कहता? बेशक बेशक। और अगर उन्होंने गलती हुई उनसे बिदत कहने में जी तो आज तक उलमा ने उनको जवाब दिया होता कि आपसे गलती हुई है, बिदत कैसे हो सकता है, ये तो 14 साल में इसके दलाइल है साहब। जी। किसी ने रद्द नहीं किया, उनके कॉल को कबूल किया। तो ये तो एक शिया जो बादशाह गुजरा है मौजूदौला जी, ये उसने ईजाद किया, और ये बहुत बाद में। सबसे मज़ेदार बात ये ईद गदीर में कि अगर ये ईद गदीर इतनी अहम है और ये है तो आप चलिए अहले सुन्नत की किताबों को छोड़ दीजिए, एक तरफ रखिए, आप हमारे उलमा को आप नहीं मानते रखिए, आप अइम्मा अहले बैत में इमाम हसन अस्करी तक किसने मनाया उनकी में से किसी का दिखा दीजिए जी, उन्हीं से कम साबित कर दीजिए। बकौल जो तुम तो ईद गदीर की दलील नहीं है, वहाँ भी कयास है, अक्ल के घोड़े हैं इनके पास, जिसको सर पर मैदान में छोड़ दिया है इन्होंने, दौड़ो। अब क्या है, क्यों भाई ईद गदीर क्यों मनाते हैं? दलील तो किताब में कहीं जिक्र नहीं है। वो भाई हम इसलिए मनाते हैं कि यहाँ मौला अली की विलायत का ऐलान हुआ, ऐलान विलायत अली का ऐलान हुआ, तो ईद का दिन है आज हमारे लिए। अच्छा अच्छा, तो ये वाक़या जो है ये 9 हिजरी का है। क्या 9 हिजरी से पहले मौला अली वली नहीं थे? अल्लाह अकबर, खुद ये सवाल तो इससे भी इस ऐलान के बाद पता चला कि मौला अली जो है वो वली हो गए। अब उसका पस मंजर ही कुछ और है असल। जी 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 जी। एक चीज़, अच्छा फिर क्या इससे मुराद क्या है आपकी? मौला रसूलुल्लाह ने अली को मौला कहा, तो मौला से आप क्या मुराद लेते हैं? हम अहले सुन्नत तो लेते हैं कि भाई अली तुम्हारे दोस्त है, मददगार है, तुम्हारे करीब है, तुम्हारे अजीज़ है जी, इनसे मोहब्बत तुम पे लाजिम है, इनकी मोहब्बत तुम पर वाजिब है। ये सब माने में हम मौला को ले लेते हैं। आप क्या लेते हैं? पहला खलीफा, खिलाफत का ऐलान कर दिया जी, यानी हुजूर ने कह दिया कि मेरे बाद मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला, फ़कुन तो फ़हाज़ा अली मौला, अली उसका मौला। यानी अब मेरे बाद जो है, तो ये तो तालमेल नहीं जम रहा। रसूल खलीफा नहीं है, नबी है। अल्लाह। तो फिर तो माना ये लीजिए जिसका मैं नबी अली उसका नबी, तो ये तो कुफ्र हो जाएगा। फिर खातमियत पर एतराज़ आ गया कि रसूलुल्लाह भी खातमुन नबीन कहाँ हुए फिर जी। ये क्या हुआ कि पहला जो मन कुंतो का माना ले रहे हैं, मन कुंतो मौला, जिसका मैं मौला,
تو اس مولا میں آپ نے وہاں جو معنی مراد لیا نبی لے لیا. فہذا علی مولا, دوسرے ٹکڑے میں آپ وہاں خلافت لے رہے ہیں. یہ دو مولا کے الگ الگ معنی کیسے لے لیا آپ نے؟ جی جی. نبی خلیفہ تھوڑی ہے جس کا میں خلیفہ, یعنی مسلمانوں کا خلیفہ, مسلمانوں کے نبی تھے, خلیفہ تو اللہ کے ہے وہ, اس کا ایک چیز. دوسرا اور آگے بڑھیں اس کے اندر, پھر آپ تھوڑا سا اور غور کریں. خود مولا علی نے پوری زندگی من کنت مولا اس حدیث غدیر سے خود اپنی خلافت کے لیے استدلال نہیں کیا. جی 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 جی. 14 سال بعد آپ کون ہوتے استدلال کرنے؟ اور اگر یہ خلافت کا ہوتا تو وہ پھر حضرت علی کی حدیث باقاعدہ موجود ہے کہ رسول اللہ نے اگر میرے لیے وصیت کر دی ہوتی تو کعفہ کے بیٹے کو ممبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونے دیتا میں. پھر اس کے برعکس ایک دوسری چیز اور ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب حضور کا وصال قریب آیا, حضرت عباس آئے, علی سے کہا کہ علی جانتے ہو جب قریش کا کوئی فرد انتقال کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ جو رنگت آتی ہے, جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں, میں اس سے خوب اسے پہچانتا ہوں کہ وہ موت کے قریب ہے. وہ اثرات میں رسول اللہ بھی پا رہا ہوں. گویا رسول اللہ ہم سے جدا ہونے والے. اس سے پہلے کہ حضور انتقال فرمائے میرے ساتھ چلو اور اپنی خلافت کے بارے میں بات کر لو. اللہ. یہ صحیح بخاری میں ہے. صحیح بخاری کے حدیث. ہاں, اللہ. کسی غیر معتبر کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں, صحیح بخاری میں ہے یہ, اور اتنی واضح حدیث ہے. مولا علی نے کہا کہ چچا مجھے اندیشہ ہے کہ اگر حضور نے انکار کر دیا قیامت تک قریش میں کوئی خلیفہ نہیں ہو سکے. اللہ اکبر. تو جواب تو یہ ہونا چاہیے چچا اس وقت کیا ہے, آپ بھول گئے غدیر میں تو اتنا کھل کر اعلان کر دیا نا نبی نے. جی 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 جی. اب کون سی وصیت لکھوانا چاہ رہے ہو آپ؟ جی. کیا آپ غدیر میں وہ مطلب ہی نہیں سمجھے من کنتو جی, مولا جی, کا مطلب؟ جی. پھر ابو بکر خلیفہ ہو گئے, چلو بقول تمہارے اہل تشیع کے کہ غضب کیا, چھین لیا تھا. بھائی کیا کرتے, علی بیچارے اکیلے پڑ گئے تھے, کسی صحابہ نے اس کا مطلب نہیں سمجھا کہ اس حدیث کی بنیاد پر علی کا ساتھ دیتے. یہ عجیب بات تھی کہ وہی صحابہ کی جماعت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ان کی عقل گم ہو جاتی ہے, ان کے سمجھ میں نہیں آتا. بقول ان کے معاذ اللہ, میں نہیں کہہ رہا ہوں, صحابہ کا درجہ ہمارے لیے تو بہت بلند ہے. بالکل بالکل. ان کے قدموں کی دھول کی ذرے کے بھی برابر ہماری اوقات نہیں ہے. اللہ. میں ان کے بقول کہہ رہا ہوں کہ صحابہ مطلب یہاں ان سے غلطی ہو جاتی ہے کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بن جاتے تو من کنتو مولا کی حدیث یاد نہیں آتی ان کو. جی. حضرت عمر کے دور میں نہیں آتی, عثمان غنی کے دور میں نہیں آتی, اور جیسی حضرت امیر معاویہ خود مختاری کا اعلان کرتے تو یہ علی کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ آپ خلیفہ ہیں, ہم امیر معاویہ سے آپ کے ساتھ ہو کے لڑیں گے. ایک بڑی فوج آ جاتی ہے. وہ فوج کہاں گم ہو گئی تھی ابو بکر صدیق کے زمانے میں؟ جی. وہ کیوں نہیں آئی ابو بکر کے خلاف کہ آپ کیسے خلیفہ بن گئے, من کنتو مولا کا اعلان ہو چکا ہے. اللہ 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 اللہ. اس کے بعد پھر علی کی خلافت میں بیعت ہوتی ہے چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے. تب علی کے کیوں نہیں کہتے کیا ضرورت ہے بیعت کر, میں تو آلریڈی پہلے سے ہی ہوں, روحانی پہلا نمبر پہ ہوں میں. اللہ اللہ اللہ. یہ کون سی بیعت لے رہے ہو اب تم؟ صحیح ہے. کون سی بیعت کرنے آئے ہو؟ صحیح ہے. اس کے برعکس ایک ایسا حوالہ دے رہا ہوں جو ان کے لیے حلق کی ہڈی بن جائے. جی. نہج البلاغہ جو سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے اہل تشیع میں, نہج البلاغہ میں باضابطہ ایک خط ہے جو امیر معاویہ کے نام لکھا گیا ہے. اللہ اکبر. اور مولا علی امیر معاویہ کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ معاویہ خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جس کی خلافت پہ انصار اور مہاجرین کا اتفاق ہو جائے. سبحان اللہ سبحان. من کنتو مولا سے استدلال نہیں کر رہے ہیں. جی. خلیفہ کون؟ جس پر صحابہ کا اجماع ہو اس کی خلافت پر. صحابہ میں خاص طور سے کون صحابی ہونا چاہیے؟ مہاجرین اور انصار. سبحان اللہ. دونوں کا جس پہ اتفاق ہو. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ معاویہ جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر کی خلافت پہ مہاجرین اور انصار کا اتفاق تھا اسی طرح میری خلافت پر مہاجرین اور انصار کا اتفاق ہے, جبکہ تمہاری خلافت پر نہیں ہے. تم کیسے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ اللہ اللہ اللہ. استدلال کیا کر رہے ہیں مولا علی؟ انصار اور مہاجرین کے اتفاق سے, نہ کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں سے لے آیا؟ کہاں سے؟ بالکل بالکل. تو اگر آپ اس سے خلافت مراد لے تو آپ کا نظریہ باطل. اگر آپ اس سے مراد یہ لے کہ صاحب ولایت کا اعلان ہوا تو نظریہ باطل. اور اس میں ایک اور بات کر لیں کہ اچھا اعلان ولایت علی ہوا تو اس لیے وہ دن عید ہو گیا. تو بھائی اعلان ولایت بڑا ہے کہ اعلان نبوت بڑا ہے؟ اعلان نبوت بڑا ہے. تو پھر جس تاریخ کو غار ہیرا سے رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا اس تاریخ کو عید کیوں نہیں منایا آپ نے؟ جی 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 جی. جس طرح عید غدیر لالی عید نبوت بھی ایک نکالتے آپ, جی اس کو بھی لے آتے آپ. جی جی جی. اور انہی کے گمراہ کن نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جو ہے معاذ اللہ رب العالمین ماتا
پیٹتے ہیں اور جو ہے سینہ کوپ کوپ کے سوشل میڈیا کے حوالے سے بیانات کرتے ہیں کہ حضرت باغ فدق کے بارے میں ان کا یہ جو باغ فدق کو بھی لے لیجیے حضرت اس میں، اور جو ہے باغ فدق کو بھی لے لیجیے اس میں، اور حدیث قرطاس و قلم کو بھی لے لیجیے حضرت انشاءاللہ۔ دیکھیے حدیث قرطاس کا جو معاملہ ہے صحیح بخاری میں 3-4 جگہ امام بخاری لائے اس کو۔ فدق کا تو بہت زیادہ ابھی وضاحت ہو چکی ہے، ہمارے علماء کے بہت بیانات آئے، بمبئی میں میرا بھی اس پہ ایک مستقل خطاب ہوا، لیکن افسوس تھوڑا سا ریکارڈنگ ٹھیک نہیں ہوئی تو اس کو ہم نے اپلوڈ نہیں کیا ابھی۔ جی جی، حالانکہ جو ساتھی جلسے میں موجود تھے جی، بیان اتنا زبردست تھا، تقریباً 3.5 گھنٹے کا بیان تھا وہ باغ فدق فدق پر، اور پورے ان کے جتنے دلائل ہیں سب ایک ایک کا دلائل نمبر وار میں نے جوابات دیے اس کے، لیکن ریکارڈنگ میں تھوڑی ساؤنڈ پرابلم ہو گئی تھی تو میں نے اس کو اپلوڈ نہیں کرنے دیا، کہ میں کہا یار ساؤنڈ پرابلم ہے، پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہت پریشان کرتے کہ ساؤنڈ کوالٹی ٹھیک نہیں ہے۔ جی جی، تو حالانکہ دوستوں نے اصرار کیا کہ ویسے ہی ڈال دو، اس کو ہم نے اپلوڈ نہیں کیا ہے ابھی، انشاءاللہ پھر اس کو میں ایک اچھی طرح کروں گا انشاءاللہ۔ باغ فدق کے تعلق سے ان کا کہنا یہ ہے اہل تشیع کا کہ ایک باغ تھا خیبر میں جو بغیر کسی جنگ کیے ہوئے رسول اللہ کے مطلب حاصل ہو گیا تھا، اور وہ باغ جو ہے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب 2 طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے یہاں، باتیں بھی ایک نہیں، ایک کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کو وقف کر دیا تھا، دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں وقف تو نہیں کیا تھا، لیکن حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، باقی تو جو حضور کی بیٹیاں وغیرہ تھی اولادیں تھی وہ وصال فرما چکی تھی، تو اس اعتبار سے سیدہ فاطمہ ہی وارث تھی رسول اللہ کی وراثت کی، تو وہ اپنی وراثت طلب کرنے گئی تھی۔ اب یہاں 2 باتیں تضاد ہے کہ جب اگر باغ فدق رسول اللہ نے وقف کر دیا تھا تو ابو بکر سے مانگنے ہی کیوں گئی پھر وہ؟ جی جی بھائی جب تو ان کی پراپرٹی ہو گئی تو ابو بکر کون ہوتے ہیں جن سے مانگا جائے؟ اب کہا جائے کہ نہیں وہ تو ابو بکر نے قبضہ کر لیا تھا، اور یہی کہتے ہیں وہ جی قبضہ کر لیا تھا وہ سب، تو حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ باغ فدق جو تھا وہ مال فے تھا، قرآن عظیم میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے جی کہ وہ مال جو قرآن کہتا ہے کہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے، جس میں قتال نہ کیا جائے، جنگ نہ کی جائے، اور ویسی ہی کفار سے وہ مال حاصل ہو جائے تو اس کو فے کہتے ہیں، مال فے، اور اس کا حکم اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رسول کا مال ہے، اللہ رسول اس میں تصرف کر سکتے ہیں، غربا مساکین کا ہے، بیواؤں کا حق ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کا حق بتایا قرآن نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی مدوں میں جو ہے وہ باغ فتح کی آمدنی کو خرچ کرتے تھے۔ جی اب ہماری جو روایتیں حق صحیح روایتیں ہیں وہ یہ بیان کرتی ہے، بخاری وغیرہ اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ جب گئی سیدہ فاطمہ اور کہا کہ میرے والد کا وہ باغ ہے اور میں اپنے والد کی اولادوں میں ایک ہی تنہا اولاد ہوں جو ابھی حیات ہے، تو باغ مجھے ملنا چاہیے، تو سیدہ ابو بکر صدیق نے ایک حدیث سنائی کہ انبیاء اکرام جو ہے وہ وراثت میں مال نہیں چھوڑتے، درم و دینار نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اب اس حدیث کے بارے میں اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ حدیث گڑی گئی تھی صاحب، وہ اس حدیث کا کوئی وجود نہیں ہے، حالانکہ یہ وہ جاہل لوگ اعتراض کرتے کہ جو خود اپنی کتابوں کو نہیں دیکھتے۔ یہ حدیث تو اصول الکافی میں بھی ہے ان کے یہاں، امام جعفر صادق سے 2 جگہ آئی ہے کتاب العلم کے اندر کہ انبیاء مال و دولت نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ علم چھوڑتے ہیں، اور جس نے اس کو حاصل کیا اس نے فلاح پا لی، یا اس نے اچھا نصیبہ پایا، یہ اس کا کچھ مفہوم ہے۔ تو خود ان کے اصول الکافی میں ہے کہ انبیاء وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں۔ تو وہی حضرت ابوبکر صدیق نے وہ حدیث بیان کی، اور اس پر صحابہ کا اتفاق ہے، خود مولا علی بھی اس حدیث کے راویوں میں سے، مولا علی بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، علی سے بھی روایتیں آئی ہیں، جی حضرت عباس سے روایتیں آئی ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر سے آئی ہے، بہت کئی صحابہ سے آئی ہے، لیکن اس پر بھی انہوں نے ایک مستقل داستان بنائی۔ اب ہمارے یہاں صحیح بخاری میں یہ آتا ہے، اس کو یہ پکڑ کے پوری ایک کہانی بناتے ہیں کہ پھر وہ سیدہ فاطمہ ناراض ہو کے آ گئی اور سیدہ فاطمہ ناراض رہی، حالانکہ بخاری میں جو ناراضگی والے الفاظ ہے یہ راوی کے اپنے خیالات ہیں، اپنے الفاظ ہیں، روایت میں سیدہ فاطمہ کے الفاظ نہیں، جی یہ منقول نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ میں ابوبکر صدیق سے ناراض ہوں، جی، اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ سیدہ فاطمہ ابوبکر سے کیوں کر ناراض ہوں گی، انہوں نے رسول اللہ کی حدیث سنائی ہے بھائی، اپنے بابا کی حدیث سن کے ناراض ہوں گی وہ۔ ہاں یہ ہے کہ تھوڑا وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ قلب کو تھوڑا سا دکھ پہنچا، قلبی طور پہ تھوڑا صدمہ ہوا، لیکن پھر آئے روایتیں ہے کہ ابو بکر صدیق پہنچے سیدہ فاطمہ کے پاس اور عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، بے شک رسول اللہ کے بعد سب سے عزیز ترین تم ہو ہمارے لیے، میری اولاد سے زیادہ تم عزیز ہو، میرے ورثہ سے زیادہ تم میرے لیے اہمیت رکھتی ہو، جہاں تک مال کا معاملہ ہے تو ابو بکر کے ساری کل جائیداد کل مال آپ کے لیے حاضر ہے، جیسا چاہیں آپ اس کو قبول کریں، جیسا چاہے تصرف کریں،
جہاں تک فدق کا معاملہ ہے، آپ کے بابا رسول اللہ کی حدیث میرے پیش نظر ہے، میں آپ کے بابا کی حدیث کے خلاف نہیں کر سکتا۔ جی اس کے بعد سیدہ فاطمہ راضی ہو گئی، بات ختم ہو گئی بات۔ جی اب اس پر جو انہوں نے داستانیں بنائی ہے، میں نے کہا نا کہ شیعہ وہ ہے کہ داستان بناتا ہے، جی جی تو اب داستان بنائی کہ وہ گئی، سب سے پہلے دربار گئی، دربار میں کھڑی رہی تو کئی گھنٹے تو ابو بکر نے کھڑے رکھا، تو سب سے پہلے کہ ابو بکر کا کوئی دربار ہی نہیں تھا، یہ راجہ مہاراجہ تھوڑی تھے کہ جو محل دربار میں جی رہتے جی تھے۔ جی جی رسول اللہ کا وصال ہوا اور ابو بکر خلیفہ بنے، خلیفہ بنتے سے یہ فدق کا مطالبہ کرنے پہنچی سیدہ فاطمہ، تو یہ 2-4 دن میں کون سا محل تعمیر ہو گیا تھا، کون سا دربار بن گیا تھا، دربار لگ گیا تھا بے شک۔ دربار اور کچھ ہوتا نہیں تھا، مسجد نبی میں بیٹھ کر یہ فیصلے کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان حضرت عمر کا بھی زمانے میں وہی رہا، عثمان غنی، مولا علی کوفہ ہے تو کوفہ کی جامع مسجد کو آپ نے جو ہے اپنا وہ فیصلہ کرنے کی جگہ بنایا، وہیں پہ سارے فیصلے ہوتے تھے مسجد میں، تو کوئی دربار تھا، 3-4 گھنٹے کھڑے رکھا گیا جان بوجھ کے، میں نے تاکہ وہ تذلیل کی جائے، توہین کی جائے معاذ اللہ۔ اور یہاں تک پھر ان کی کتابوں میں لکھا پڑھو تو مجھے غصہ بھی آتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے۔ جی۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ یہ بدبخت اہل بیت کی کیسے توہین کرتے ہیں معاذ اللہ۔ اور محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور ہنسی آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے مولوی کیا یہ الف لیلا کے بچوں کی کہانیاں لکھتے تھے، کامکس لکھتے تھے، ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی روایتیں بھی گڑھو بھی تو تھوڑا یار، کچھ تو ڈھنگ سے گڑھو، گڑھنا بھی نہیں آتا تم لوگوں کو ڈھنگ سے، کیا گڑھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ پھر وہ عمر نے کہا کہ تمہارے بابا کی کوئی تحریر ہے کیا، تمہارا جو دعویٰ ہے کہ رسول اللہ نے باغ جو ہے میرے وقف کر دیا تھا، تو کوئی تحریر ہے؟ تو انہوں نے رسول اللہ کی تحریر دی۔ اچھا یہاں بھی تضاد ہے، کچھ کتابوں میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی تحریر دکھائی، کچھ میں ہے کہ ابو بکر صدیق نے ان کے نام پر بھی باغ کر دیا تھا، جی وہ تحریر لے کر جا رہی تھی تو حضرت عمر راستے میں مل گئے اور کہا کہ کیسی تحریر ہے، کیا لے جا رہی ہو؟ تو کہا کہ ابو بکر نے وہ فدق میرے نام کر دیا۔ تو عمر نے کہا کہ ابو بکر کون ہوتے ہیں فدق دینے والے، لاؤ وہ تحریر مجھے دکھاؤ، تحریر لی اور اس کو پھاڑ دیا۔ اور کچھ روایتیں کچھ کتابوں میں ان کے یہ ہے کہ وہ رسول اللہ نے تحریر لکھ دی تھی، وہ تحریر مانگی عمر نے، حضرت عمر نے اس کو پھاڑا، زمین پہ اس پہ تھوکا، اس کو پیروں سے کچلا، کہا یہ ہے تمہارے بابا کی تحریر۔ وہ ٹکڑے اٹھاتی تھی حضرت فاطمہ اپنے بابا کی تحریر کے، اور جب ٹکڑے اٹھا رہی تو اتنا صدمہ ہوا کہ میرے بابا کی تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کہ اس صدمے سے جب آئی تھی تو جوا تھی، بال کالے تھے، گئی تو ضعیفہ اور بوڑھیا ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے صاحب۔ گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ زینب نے کہا کون؟ کہا تیری ماں۔ دروازہ کھولا تو سیدہ زینب پہچان بھی نہیں سکی کہ اے بڑھیا کہاں چلی آ رہی ہو، میرے گھر میں میری والدہ نہیں ہے۔ کہا میں ہی تو تیری ماں ہوں۔ اور اس میں پھر اوپر شیعہ روتے ہیں، واہ وویلا مچاتے کہ ہائے کیا غضب، کیا ظلم و ستم۔ تو یہ سب بکواسات ہے۔ اب اس کے دیکھیے جو کچھ بہت سارے جوابات ہیں، پوری میں نے کہا 3.5 گھنٹے کی تقریر ہے، میں یہاں پورا بیان نہیں کر پاؤں گا، میں چیدہ کچھ اہم باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اب اگر تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیں کہ ابو بکر صدیق نے غضب کر لیا تھا اور سیدہ کا حق تھا، تو پھر تو یہ بھی ہے قرآن میں بیوی کا بھی حق بتایا شبر کے مال میں، جی تو باغ فدق اگر وراثت تقسیم ہو سکتی تھی، جی بقول ان کے کہ انبیاء کی بھی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ دلیل لاتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ سلیمان ان کا وارث ہوا، حالانکہ اس کے جوابات دیے جا چکے ہیں کہ وہاں وراثت سے مراد علم کی وراثت ہے، نہ کہ مال کی، کہ قرآن نے سلیمان علیہ السلام کا ہی صرف ذکر کیا ہے، تو حضرت داؤد کی تو اور بھی اولادیں تھی، ان کا ذکر نہیں ہے، ان کو وراثت نہیں ملی، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اولاد میں کچھ کو وراثت ملے اور کچھ کو نہ ملے۔ تو ظاہر بات ہے قرآن میں جہاں حضرت سلیمان کو ملنے کی وراثت کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ وہاں علم نبوت ہے، نہ کہ یہ مال والی وراثت، ایک چیز۔ پھر وہ استدلال اس طرح کے کرتے ہیں۔ تو اب اگر تھوڑے دیر کے لیے بالفرض ہم یہ مان لیں بقول ان کے کہ نہیں انبیاء کی وراثت تو تقسیم ہوتی ہے اور وہ قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، تو پھر اس میں تنہا سیدہ فاطمہ تو پھر اس وراثت کی حقدار نہیں ہے، حضور کی ازواج بھی ہے، جی پھر ازواج میں ابو بکر صدیق کی بھی بیٹی ہے، جی سیدہ عائشہ، ان کا بھی حق ہے، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ ہے، وہ بھی ازواج مطہرات میں ان کا بھی حق ہے، امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ ہے، ان کا بھی حق ہے، اور بھی ایٹ اے ٹائم 11 بیوی حیات تھی اس وقت، جی 9 بیوی حیات تھی، معاف کرے حضور نے 11 نکاح کیے، 9 بیوی حیات تھی، تو 9 ازواج کے بھی حق ہے۔ تو پھر وہ تنہا تو سیدہ فاطمہ کا نہیں تھا کہ تنہا یہی پورا سب ناراضگی کا سب کا ذمہ خود ہی لے کے بیٹھی ہوئی ہو، جی تو ان ازواج کے بارے میں پھر کیوں نہیں بات کرتے آپ کہ ان کا بھی تو حق مارا گیا؟ تو کیا ابو بکر خود اپنی بیٹی کا حق ماریں گے؟ عمر خود اپنی بیٹی کا حق نہیں دیں گے؟ کیا امیر معاویہ خاموش بیٹھیں گے کہ میری بہن کا حق نہیں دیا جا رہا ہے؟ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ معاملہ وہ وقف والا یہ سب کہانی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر حضرت مولا علی کا بھی دور خلافت آیا ہے، جی تو مولا علی
حضرت فاطمہ کے جو وارثین تھے حضرت امام حسن امام حسین ان کو دے دیتے وہ باغ فدق. وہ تو خود مختار خلیفہ ہو گئے تھے نا, جی تو ان کو کس نے روکا تھا پھر؟ جی مولا علی نے بھی نہیں دیا پھر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کل ملا کے میں نے موٹی موٹی چند جی باتیں جی عرض جی کر دی. جی اور جہاں تک کہ حدیث قرطاس کا معاملہ ہے جی اس کو بھی اچھی خاصی داستان بنایا گیا ہے. جی جبکہ معاملہ صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے. جی مرض الموت میں آپ نے فرمایا کہ کاغذ و قلم لاؤ جی اور میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد کوئی اختلاف نہ ہو. کیونکہ حضور پر مرض کی وجہ سے شدت تھی, جی سرکار ایک تکلیف کے مرحلے سے گزر رہے تھے, صحابہ میں اختلاف ہو گیا. بعد نے کہا کہ تحریر کاغذ و قلم دے دینا چاہیے تاکہ حضور جو لکھانا چاہتے ہیں لکھ لے. بعد نے کہا کہ کسی اور کے وقت کے لیے اس کو اٹھا کے رکھو. جی کسی نے کہا کہ نہ لایا جائے. اب اس میں حضرت عمر نے کہہ دیا کہ کاغذ و قلم نہ لائے, ہمارے لیے قرآن کافی ہے. جی اور ایک لفظ اور ہے وہاں کہ کیا رسول اللہ ہزیان کہہ رہے ہیں. اب اس پہ یہ اہل تشیع بڑا واویلا مچاتے ہیں کہ نبی کی توہین کر دی. حالانکہ جاہل نہیں سمجھتے کہ وہاں انہوں نے مطلقاً اور بالکل واضح میں ہزیان نہیں کہا, وہ جملہ استفہامیہ ہے. جی استفہامیہ جملہ کہا ہے انہوں نے. استفہامیہ کیا ہوتا ہے؟ لہجے پر منحصر ہوتا ہے. لہجے کو اگر کاپی نہ کیا جائے تو معنی اس کے الٹے ہو جاتے ہیں. اس کی مثال قرآن میں ہے, اور بھی بہت سی مثالیں مل جائیں گی, لیکن میں قرآن سے مثال دے رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب غار سے باہر آئے, غار میں ولادت ہوئی, باہر آئے, چاند پہ نظر پڑی. قرآن کہتا ہے کہ چاند کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے. جی تو یہ تو اقرار ہو گیا, تو مشرک ہوگا ابراہیم علیہ السلام. ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. لیکن نہیں, یہاں استفہامیہ جملہ ہے, اقرار نہیں ہے, انکار ہے. ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. جی یہ لہجہ پکڑنا پڑے گا آپ کو. جی 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 یہ میرا رب ہے, یہ کیسے میرا رب ہو سکتا ہے؟ جی جی انکار ہے جملے میں. تو حضرت عمر وہاں کہہ رہے کیا رسول اللہ کو ہزیان ہو گیا ہے؟ اللہ مطلب تم کیا یعنی وہ استفہامیہ ہے کہ تم کیوں لکھوانا چاہتے ہو, کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ نبی ہر وقت ہوش و حواس میں ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سمجھ رہے ہو تم کہ نبی کیا مطلب نعوذ باللہ ہزیان بک رہے ہیں, ہزیان کہہ رہے ہیں؟ یہ استفہامیہ جملہ ہے. اس کو انہوں نے سیدھا سیدھا لے لیا, لہجے کو نہیں کاپی پکڑ پا رہے ہو کہ بھائی وہ موقع اور محل دیکھا جاتا ہے. اب اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ میرے حجرے سے باہر چلے جاؤ. شور ہوا صحابہ میں اختلاف کی بنیاد پہ. آپ نے کہا مجھے پریشان نہ کر, باہر چلے جاؤ. سوال یہ کہ اس کے فوراً بعد رسول اللہ کا وصال ہو گیا؟ نہیں, سرکار اس کے بعد تقریباً 6 یا 7 دن حیات رہے. تو کیا 6-7 دن حضرت عمر مستقل پیرا دیے ہوئے تھے کہ بھائی کاغذ و قلم نہ آئے جائے؟ جی. اور اگر بالفرض بقول تمہارے, اگر یہ مان لے تمہارے نظریے کے حساب سے کہ نہیں حضرت عمر کی وجہ سے وہ کاغذ و قلم نہ دیا گیا, تو نعوذ باللہ معاذ اللہ, اس سے بڑی توہین نہیں کہ نبی عمر سے ڈر گئے. اللہ اکبر اللہ. نبی کوئی کام کا ارادہ کر لے تو عمر کیا ہزاروں عمر آ جائے تو نبی کو کسی کام کے کرنے سے روک سکتا ہے کوئی؟ بے شک. وہ حکم خدا پہ معمول ہوتے ہیں. جی. اور نبی کی حفاظت کرنے والا پروردگار ہوتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو 7 دن کیا 4 دن 7 دن جتنے دن وہ بعد میں وصال کے وقت لگا کہ حضرت عمر 24 گھنٹے وہاں کھڑے تھے کہ کاغذ قلم نہ آ جائے, میں پیرا دیتا کھڑا ہوں. ایسا معاملہ ہوتا تب بھی رسول اللہ لکھواتے. ایک چیز پھر روایت میں یہ کہا ہے کہ وہ کاغذ قلم حضرت عمر سے مانگا گیا تھا کہ سارا الزام حضرت عمر پہ رکھ دیا گیا. تو مطلق ہے کاغذ و قلم لاؤ, کوئی بھی لا سکتا تھا, کوئی بھی لا سکتا تھا. بے شک. تو حضرت عمر پہ لانا ضروری تھا. ان سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے نہیں لایا تو اب معاملہ ہی موقوف ہو گیا وہ. جی 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 جی. اچھا, پھر اگر حضور نے کہا تو وصیت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ جب وصیت لکھائی جاتی ہے تو گھر والوں کو زیادہ قریبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو قرابت دار جس کا انتقال اور اس کی وصیت کو سنے لکھے. تو مولا علی لے آتے نا کاغذ و قلم. جی. وہ کس انتظار میں بیٹھے رہے کہ عمر ہی لا کر دیں گے اب؟ جی جی جی. حضرت علی لاتے, حضرت عباس لے آتے, جی. عبداللہ ابن عباس لاتے. اہل بیت میں تو اور بھی لوگ تھے نا, وہ لاتے. یہ لوگ عمر کا ان کا وہ کرتے, رد کرتے, تردید کرتے ہیں. عمر خاموش ہو, جب رسول لکھوانا چاہتے آپ کون ہوتے ہو روکنے والے؟ ہم تو کاغذ قلم دیں گے رسول کو. اللہ کے نبی لکھوائیے, آپ کیا لکھوانا چاہتے؟ جی. کسی نے نہیں کیا, سب ڈر گئے تھے عمر سے. معاذ اللہ رب العالمین. پھر ایک طرف تو عمر کیوں کہتے بھاگ گئے تھے جنگ بدر سے, اتنے بزدل تھے, یا اتنے بہادر ہو گئے کہ علی ڈر رہا ہے ان سے, معاذ اللہ, اور رسول ڈر رہا ہے ان معاذ سے. اللہ رب ارے العالمین. تمہارے عقیدے کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ کہیں بیٹھ ٹکوں گے آپ لوگ؟ معاذ اللہ رب العالمین. ایک طرف ان کو بزدل ثابت کرنے والوں کا بدر میں بھاگ گئے تھے یہ. جی. حالانکہ اس کے بھی میں نے جوابات دیے کہ وہ بھاگنے والوں میں نہیں تھے.
बुज़दिल थे, डरपोक थे, किसी जंग में कभी आगे नहीं रहते थे, पीछे पीछे रहते थे, ये थे वो थे। अरे जो इतना तुम्हारे नज़दीक बुज़दिल है, इतना डरपोक है, इतना भागने वाला है, उसने सिर्फ एक बार का कागज़ कलम ना लाया जाए, सब ने मान लिया, सब डर गए पूरे के पूरे। एक सहाबी की जरूरत नहीं हुई कि उनके खिलाफ जाए कि आप कौन होते रोकने वाले। अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये कि हज़रत अबू बकर ने कहा कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है। रसूलुल्लाह ने उस पर जोर नहीं दिया कि नहीं, कागज़ कलम तो लाया ही जाए कि मैं लिखूँ, जी कोई मुझे रोक नहीं सकता। इसका मतलब ये था कि ऐसी कोई इतनी भी कोई वो बात नहीं थी कि हुजूर ने कहा ना लिखाओ तो जिससे उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। हुजूर ने देख लिया कि मेरी उम्मत कुरान से इस्तेदलाल करने की सलाहियत रखती है। अल्लाह उमर तुम कह रहे हो कुरान काफ़ी है, तो मैं मुतमईन हो गया। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक चीज़ ये। अच्छा, फिर शिया ने इस पर कहानी गढ़ी कि अगर वो कागज़ कलम दे दिया जाता तो अली की खिलाफत लिख देते। तो ये आपको क्या इल्हाम हुआ कि वो खिलाफत ही लिखवा रहे थे? अल्लाह अकबर। हदीस में तो कहीं जिक्र ही नहीं है कि हुजूर ने थोड़ी कहा कि ऐ लोगों कागज़ व कलम लाओ ताकि मैं अली की खिलाफत नामा लिख दूँ। जी तो उमर ने रोका। जी। और अगर बिल फर्ज यही मान लो कि नहीं तुम्हारे यहाँ तुम गढ़ लो कोई हदीस, हमारे यहाँ तो नहीं है अलबत्ता, जी बुखारी में मुस्लिम में किसी किताब में हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि मुतलकन का आका ने कागज़ व कलम लाओ ताकि मैं वो लिख दूँ कि मेरे बाद तुम में इख्तलाफ ना हो। तो कहते इख्तलाफ तो खिलाफत पर ही हुआ सारा। जी हम कहते हुआ ही नहीं, तुमने पैदा किया। अल्लाह 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 अल्लाह। सही सही। हमारे यहाँ तो यह है कि जब अबू बकर सिद्दीक मिंबर पर आए खलीफा होने के बाद, और उसको गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी लिखा है, आले रसूल सैयद ने, जी दिगर अइम्मा ने तो लिखा है, दिगर हदीस की किताबों में है, मगर हमारे लिए गौसे आजम एक भारी नाम है। सुभान अल्लाह। उन्होंने भी लिखा कि अबू बकर सिद्दीक आए मिंबर पे और कहा लोगों ये जो बैत हुई मेरी सकीफा में जलबाजी में हुई, मैं जानता हूँ कि कुछ लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, जी मुझे खबर मिली है कि कुछ लोग मेरी खिलाफत की बुनियाद मतलब जो है बैत उस बैत के वक्त मौजूद नहीं थे, तो उनका कहना है कि वो होते तो बैत का ये सिलसिला शुरू किया जाता। जी। ये अचानक वाक़ रूनुमा हुआ, लेकिन कसम खुदा की मुझे खिलाफत की ज़र्रा बराबर लालच नहीं। अगर तुम में से एक फ़र्द को भी मेरे खलीफा होने से इनकार हो तो मैं अभी इस वक्त तख्ते खिलाफत से उतरने के लिए तैयार हूँ। रावी कहता सबसे पहले मौला अली खड़े हुए और खड़े होकर कहा कि अबू बकर, ना हम आपकी खिलाफत को जो है तोड़ेंगे, ना आपकी बैत को तोड़ेंगे, ना आपको तख्ते खिलाफत से हटाएंगे। जिसको रसूल ने आगे बढ़ा दिया किसकी मजाल है कि उसको पीछे कर दे। अल्लाह अल्लाह। हाँ, हमारी ये नाराज़गी ज़रूर है कि आप हमारा इंतज़ार तो करते, मशवरे में हमें तो शामिल करते। नाराज़गी इस बात पे है, इस बात पे नहीं है कि आप खिलाफत के लायक नहीं है। जिसको रसूल ने आगे बढ़ा दिया उसको कौन पीछे कर सकता? बेशक बेशक। तो तुमने कहा कि खिलाफत का झगड़ा था, इख्तलाफ हुआ, हमारे नज़दीक तो इख्तलाफ नहीं हुआ। बाद रिवायतों में ये भी हमारे यहाँ, हम दोनों पहलू पे बात करें कि 6 महीने के बाद मौला अली ने बैत की। जी जी जी। तो ना इस बुनियाद पर नहीं कि वो खिलाफत के लायक नहीं समझते थे। जी। अगर तुम कहते कि 6 महीने नहीं की, इससे पता चला कि खिलाफत गजब की हुई थी, 6 महीने बाद बैत की, तो हम कहेंगे अरे अक्ल के नाखुन लो यार, 6 महीने बाद अबू बकर खिलाफत के लायक बन गए थे क्या? जी जी। कौन सा ऐसा पैमाना आ गया था कि नहीं 6 महीने पहले मैं बैत इसलिए नहीं कर रहा हूं कि खिलाफत के लायक नहीं हो, अब 6 महीने बाद इसलिए कर रहा हूं कि हाँ अब सलाहियत आ गई है। अल्लाह अकबर। चलो अगर यही मान लो कि 6 महीने बाद अली को लगा कि नहीं खिलाफत के लायक है, तो जब अली ने खलीफा मान लिया तो तुम्हें कौन सी मौत आ रही है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तुम क्यों नहीं मान रहे हो 14 साल के बाद? सुभान अल्लाह। असल में मामला यह है, मुहद्दिसीन कहते हैं कि चूंकि सैयदा फातिमा बीमार थी, आप उनकी तीमारदारी में मसरूफ थे, 6 महीने उनके विसाल का वक्त है, वो 6 माह। जी जी जी। सुभान अल्लाह। एक चीज ये, बेशक। और चूंकि फदक का एक वाकया हो गया था तो आप नहीं चाहते थे कि मैं अबू बकर की बैत कर लूं तो सैयदा को उससे सदमा हो। अल्लाह अकबर। तो आप इंतजार करते रहे, जब सैयदा फातिमा का विसाल हो गया तो फिर आपने जाके बैत कर ली। अल्लाह। तो बैत करना इस हिकमत के तहत था, इस बुनियाद पे नहीं कि अबू बकर को मैं खलीफा नहीं मानता या लायक नहीं समझता। तो जिसको लायक ना समझाए तो वो तो हमेशा नालायक रहेगा ना। जी जी। फिर 6 महीने के बाद 6 महीने बाद कैसे लायक हो जाएगा? जी 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 जी। तो हदीस किरतास में जिस तहरीर की बात हो रही, ये कहाँ से आप पर ऐलान हुआ कि वो खिलाफत अली ही लिखवा रहे थे? इस पर आप पूरा एक फिरका बना लिया हमने। अल्लाह। हम कहते हैं ये भी तो हो सकता है कि हजरत अबू बकर की खिलाफत लिखवा रहे हो। जी बिल्कुल। हजरत उमर की लिखवा रहे हो। बिल्कुल। बल्कि हो सकता नहीं यही था हमारे नजदीक, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरी हदीस है जो इसकी तायीद करती है। सुभान अल्लाह। ये तो हदीस नहीं है कि अली के लिए लिखवाने का कहीं जिक्र हो, मगर ये एक दूसरी है। हजरत आयशा से कहा कि आयशा जाओ अपने भाई मोहम्मद अब्दुल रहमान इब्न अबू बकर को ले आओ। जी।
میں تاکہ تمہارے والد کے متعلق وہ لکھ دوں کہ بعد میں کوئی خواہش کرنے والا پھر وہ خواہش نہ کر سکے. اللہ اکبر. وہ خواہش یہی خلافت کی تھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جاؤ اپنے بھائی کو بلا لاؤ. اللہ اکبر. یہ بھی بخاری میں. تو یہ بخاری کی یہ روایت آپ کو کیوں نظر نہیں آئی؟ کرتاس والی نظر آ گئی. حدیث کرتاس نظر آ گئی. یہ بھی تو حدیث کرتاس ہے. یہاں بھی تو کاغذ و قلم مانگا جا رہا ہے. جی 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 جی. اور فی زمانہ بھی حضرت. اچھا یہاں بھی کاغذ و قلم پیش نہیں کیا گیا. پھر حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تکلیف میں ہیں تو کاغذ قلم یہاں بھی پیش نہیں کیا گیا. تو اس بنیاد پہ ہم نے تو آج تک وہ بلا نہ مچایا کہ حضرت عائشہ نے دیکھو کتنا بڑا ظلم کر دیا, کاغذ قلم ہی نہیں دیا, دے دی تھی تو ابو بکر صدیق کے خلافت نامہ لکھ دیا جاتا. ہم نے نہیں شور مچایا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ مجاز نبوت کو صحابہ سے بہتر کوئی جانتا نہیں. سبحان اللہ. اور پھر ایک دو صحابہ نہیں, کل صحابہ کی جماعت متفق ہو رہی ہو. سبحان اللہ. اب تم چند اگر نام پیش کرو کہ نہیں فلاں نے بیعت نہیں کی, فلاں نے نہیں بیعت کی, تو ان کے بیعت نہ کرنے کی دوسری وجوہات ہے. یہ نہیں کہ ابو بکر صدیق کو خلافت کے لائق نہیں سمجھتے تھے. اور جب ایک طرح پورے ہزاروں 1,40,000 میں اگر 2-4 نہ کرے تو اس سے کوئی اجماع پہ فرق نہیں پڑتا صاحب. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سمجھ رہے آپ؟ بے شک بے شک. اور سب سے اہم بات تو یہ ہے, اچھا یہاں بھی دیکھیں گستاخی کر جاتے ہیں یہ لوگ. ابھی وہ آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, بڑی اچھی بات آ رہی ہے. روضۃ الکافی کلینی کی کتاب ہے, وہی اصول کافی سے منسلک ہے وہ. روضۃ الکافی, اس میں ایک اتنی بدترین توہین کی گئی ہے معاذ اللہ کہ مولا علی کو تو نعوذ باللہ کافر بتا دیا ہے لوگ. معاذ اللہ رب العالمین. روضۃ الکافی میں امام جعفر صادق سے وہ روایت لاتا ہے. میں نے کہا نا ہر امام جعفر سے ہر حدیث جھوٹی منسوب کر دیتے ہیں. امام جعفر صدیق کی ان کے نام سے گردی صاحب کی. ان سے پوچھا گیا, راوی پوچھتا ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد کتنے لوگ تھے جو ایمان پر رہے؟ سنا ہے کہ رسول اللہ کے بعد مرتد ہو گئے تھے. کہا صرف 3 تھے جو ایمان پر رہے. اور یہی روایت کیا کہتے ہیں آپ کا ملا باقر مجلسی نے بھی لکھا ہے, اس نے بھی لکھا ہے, روضۃ الکافی میں بھی ہے, دونوں کتابوں میں. اور بھی کچھ کتابوں میں ہوگا جو ابھی ذہن میں ابھی نہیں آ رہی ہے. 2-3 کتابوں میں تو میں نے دیکھا ہے باقاعدہ. تو کہا کہ رسول اللہ کے بعد سنا ہے کہ کچھ مرتد ہو گئے تھے. تو کون لوگ تھے جو ایمان پر رہے, کتنے؟ تو کہا سب کے سب مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے. 3 ہی رہے ایمان پر, باقی سب مرتد ہو گئے. تو وہ 3 کون تھے نام بتایا کہ ابو ذر, مقداد, سلمان فارسی. پھر راوی کہتا ہے کہ عمار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا چھوڑو ان کے ذکر کو. اللہ. صرف یہ 3 ہی تھی جو استقامت پہ قائم رہے, ان کے علاوہ کوئی استقامت پہ نہیں رہا. اب یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے. چیز حضرت عمار کی وہ حدیث کے باقی گروہ قتل کریں گا عمار کو, اس کو بنیاد بنا کے امیر معاویہ پہ لعن طعن ہو رہی ہے. شیعوں کے نزدیک عمار وہ ایمان والوں کی فہرست میں بھی نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اللہ اکبر. اللہ. اور یہ محب عمار بنے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. اور ان کے مولوی لکھ گئے اپنی کتابوں میں وہ 3 ہی تھے بس ایمان پہ جو مستحکم رہے. عمار کے ذکر کو چھوڑو, وہ بھی نہیں تھے, وہ بھی تذبذب کا شکار تھے, کشمکش میں تھے وہ بھی. وجہ کیا تھی؟ یہ 3 ہی بچے اور باقی سب مرتد ہو گئے. تو کس معنی میں مرتد ہو گئے؟ کیا بدھ کو دوبارہ پوجنے لگ گئے تھے سب معاذ اللہ؟ لات و حبل کو پوجنے لگ گئے تھے؟ نہیں. ابو بکر جو خلافت کا حقدار نہیں تھے, لائق نہیں تھی, ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے مرتد ہو گئے. من کنت مولا علی, وہ حدیث جو ان کے نزدیک ہے اس کا انکار کر دیا. معاذ اللہ رب العالمین. خلافت علی کا انکار کر کے ابو بکر کو خلیفہ تسلیم کر لیا, اس بنیاد پہ مرتد ہو گئے. مگر پھر وہ لکھتے ہوئے بھول گئے, نشہ کر کے لکھتے تھے, یہ اللہ جانے. آگے لکھتے ہیں کہ پھر علی کو زبردستی لایا گیا اور زبردستی لا کے ابو بکر سے بیعت کروائی گئی. مطلب یہ 3 تو علی سے بھی زیادہ پاورفل تھے, آزمائش سے گزرے. امام جعفر کہتے ہیں معاذ اللہ ان کے بقول یہ بڑے آزمائش سے گزرے, لیکن ان کے استقامت استدلال میں کوئی ان کے جو ہے کیا کہنا چاہیے, ان کے عقیدے میں کوئی تزلزل واقع نہیں ہوا صاحب. اللہ اللہ. یہ مضبوطی سے رہے, ظلم سہتے رہے. یہ ان پہ زور ڈالا گیا کہ ابو بکر کی بیعت کرو, لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی. یہ 3 استقامت پہ رہے. وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ 2-3 بتاتے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی. ہم کہتے ہیں 1,40,000 میں اگر 2-3 نہ بھی کرے تو اس سے کوئی اجماع پہ فرق نہیں پڑتا. بالکل ایسے ہی کہ جب مولا علی کی خلافت پر بیعت ہوئی, اگر امیر معاویہ کے ساتھ ایک بڑا طبقہ علی کو خلیفہ نہ مانے تب بھی علی کی خلافت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں آتا تھا. ہمارے نزدیک خلیفہ برحق ہے علی چوتھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ان پر جب اتفاق ایک میجارٹی کا ہو گیا, جیت صحابہ کا ہو گیا, تو اب چند صحابہ جو امیر معاویہ کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ, وہ علی کو اگر خلیفہ نہ مان رہے تو ان کے انکار سے علی کی خلافت پہ تھوڑی حرف آ گیا. جی 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 جی.
اور اگر آتا ہے کہ نہیں تم کہتے خلیفہ تو تبھی مانا جائے گا کہ کل کے کل ایک بھی اس سے خارج نہ ہونا، تو پھر علی بھی خلیفہ نہیں ہو سکتے، اللہ اللہ پھر خلافت علی بھی خطرے میں ہے پھر۔ اللہ اللہ اصول تمہارا اگر اس اصول پہ بات کریں آپ، اللہ 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 اللہ، وہاں بھی پھر پوری کل میجارٹی نہیں ہے، کل وہاں میجارٹی نہیں ہے، کل پورا اتفاق نہیں ہے۔ جی یہ تو ایک اصول ہے یار، جمہور کا اجماع بھی بولا جاتا ہے تو وہ حجت ہوتا ہے، جی، تو جمہور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ اس جمہور سے ہٹے ہیں، جی جی کوئی اجماع نہیں ہے یہ، جی لیکن میجارٹی از لا، تعداد دیکھی جاتی ہے۔ تو اب اس کو تین انہوں نے ان کے بقول نہیں کیا تو وہ تو مستحکم رہے ایمان پہ، عمار بھی تزلزل کا شکار رہے، مطلب وہ بھی ایمان والوں کی فہرست میں نہیں آتے۔ معاذ اللہ علی نے تو جبرن بھی بیعت کر لی، یعنی گویا جبر کیا گیا تو وہ ایمان سے پھر گئے معاذ اللہ تمہارے بقول، تو پھر استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ آج موجودہ زمانے میں بھی حضرت یہ بات بہت جو ہے متعدد بار کہی جاتی ہے کہ ہم آل ہے، ہم آل ہے، ہم آل ہے، ہم گھر والے، تم در والے، تم در والے۔ ارے بھائی میں کہتا ہوں آپ آل رسول ہیں، جی کون نہیں جانتا آل رسول قابل تعظیم ہے؟ جی آپ کا ہر سنی صحیح عقیدہ جب جانتا ہے یہ سید ہے تو احترام ہی کرتا ہے۔ بالکل جی، میں نے اپنے بچپنوں میں دیکھا ہے کہ سادات اکرام کے اعمال اتنے ایسے ہوتے تھے تقوی پرہیزگاری کہ وہ اپنے منہ سے نہیں کہتے تھے ہم سید ہے سید ہے، جی ان کے کردار ان کے تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کے آج بولتا سید صاحب تو ہے، سید صاحب ہے کیا؟ سبحان اللہ، ہاں بھائی سید، ہاں تبھی تو میں کہوں یار وہ انداز لگ رہا ہے کہ سید صاحب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج آپ کو بتانا پڑ رہا ہے ہم سید ہیں، جی جی آپ کے کردار نہیں رہے، عقیدے خراب ہے اور آپ سید کا تکہ لے کے تعظیم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ارے جو قوم میں کہتا ہوں ایک عالم کی عزت کرتی ہے یہ جانے بغیر یہ کس برادری سے ہے، انصاری ہے کہ منصوری ہے، پٹھان ہے، عالم عزت کرتی ہے سبحان اللہ، تو کس بنیاد پہ کرتی ہے؟ رسول اللہ برادری کی بنیاد پہ نہیں، اس عالم کا علم دیکھتی ہے، تقوی سبحان دیکھتی اللہ، ہے۔ سبحان آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لو نا کہ اس بنیاد پر آپ کی عزت ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سید کی عزت نہیں کریں گی وہ قوم جو ایک عالم کی، چھوٹی برادری کے ایک عالم کی بھی عزت کرتی ہو، یقیناً آپ کی بھی کرے گی، مگر آپ کا کیا؟ تو جب اگر آپ سے قوم کے کچھ افراد متنفر ہوتے ہیں تو آپ کے سید ہونے کی بنا پر نہیں ہوتے کہ آپ سید ہیں ان کو سیدوں سے چیڑے، جی جی جی، آپ کی باطل عقیدے پر ہونے کی بنیاد پر، آپ کے جب نظریات میں باطل کی آمیزش ہو جاتی ہے جی، تو پھر وہ ہٹتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ بس آخری سوال کی جانب آؤں گا حضرت، اہل سنت و جماعت جس کی پہچان آج مسلک کی اعلیٰ حضرت بتائی جاتی ہے، کیا یہ مسلک کی اعلیٰ حضرت پانچواں مسلک ہے حضرت؟ بالکل یہ بھی حیدرآباد دکن میں کیا پوری جو ہے حیدرآباد میں بہت جگہ یہ بولا جاتا بر ہے صغیر میں، جی، اور یہ بالکل وہ لوگ بولتے ہیں کہ جو لفظ مسلک کی اصطلاحی تعریف سے بھی واقف نہیں، جی جی جی، نہ لغوی تعریف سے واقف نہ اصطلاحی تعریف سے واقف۔ جی 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 در حقیقت یہ پانچواں بولتے اس لیے کہ وہ چار کو مسلک سمجھے ہیں، جی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ مسلک جی، امام جی، اعظم جی، ابو جی، حنیفہ مسلک شافعی شافعی مسلک مسلک، حنبلی، در حقیقت وہ مسلک نہیں، وہ مذہب ہے، مذہب ہے، وہ مذہب ہے۔ جی جی جی، بزرگان دین کا طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ مسلک ہوتا ہے، مسلک کسی بھی بزرگ سے منسوب ہو سکتا ہے، جی مسلک ان کا طریقہ کار، ان جی، کی جی، تعلیمات جی، جو جی، عقیدہ اہل سنت انہوں نے تجدید کے ساتھ بتایا، جی وہ تو مذہب ہمارے مذہب ہے وہ جی، جو، اور وہ مذہب کا بانی وہی ہوتا ہے جو مجتہد ہو، غیر مجتہد تو مذہب کا بانی بھی نہیں ہو سکتا، جی، وہ مجتہدین تھے، وہ اعلیٰ حضرت خود مقلد ہے، اپنے مہر پہ ہی لکھتے تھے وہ حنفی لکھتے تھے، مقلد تھے، تو وہ بے شک، مسلک کے بانی نہیں ہے، تو مسلک جو وہ مذہب کے معنی میں لے رہا ہے وہ، جی تو جی اس کو جی، پانچواں بول رہا ہے، جی، اور اس کو چار ڈکلیئر کیا، وہ چار مسلک ہی نہیں ہے، وہ مذہب ہے، تو جب وہ چار نہیں تو یہ پانچواں کیسے بنے گا یہ؟ جی 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 جی، تو آپ چاہے تو مسلک کیا نام ہے مجدد الثانی بھی کہہ سکتے ہیں، مجدد شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں پھر مسلک حالت کیوں کہتے ہیں؟ جی جی، کہیں کہ مسلک غوث اعظم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جی میں نے کہا ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اس سے کام نہیں چلیں گا اب۔ جی 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 جی، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی شخصیت شناخت ہوتی ہے، پہچان، ان کی عقیدت محبت، ان کا مقام اپنی جگہ مسلم ہوتا ہے، زمانے کے اعتبار سے جو شخصیات آتی ہے ان کی طرف مسلک منسوب ہوتا ہے، جی جی جی، وہ چیزیں حالات کے حساب سے۔ کسی زمانے میں مولا علی کا ذکر، اور مولا علی خود اہل پہچان تھی حقانیت کی، حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب خارجیوں کا دور ہوا، خارجیوں کا عروج آیا، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی اسلام کے دعوے کرتے تھے، عبادات میں اور ہر معاملات میں وہ ہماری طرح تھے، جی ہم کیسے پہچانیں گے یہ مسلمان ہے یا خارجی ہے؟ ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے ان کے ساتھ، جی،
مولا علی کا ذکر آتا تو چہرے پہ خوشی آئی تو ہم سمجھ لیتے ہمارا اپنا ہے، چہرے پہ ناگواری آئی ہم میں سے نہیں ہے، خارجی ہے۔ اسی زمانے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیار پہ سرکار نے منافقین کے نام بتا دیے تھے ان کو۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں کوئی مرتا، جنازہ لایا جاتا، اطلاع ہوتی امیر المومنین تشریف لائیے، نماز جنازہ پڑھائیے، فلاں ابن فلاں مر گیا، آپ کہتے حذیفہ ہے، جی جنازے میں حذیفہ ہے، اللہ اللہ سرکار ہے، آتے نماز پڑھا دیتے، حذیفہ نہیں ہے، نہیں پڑھاؤں گا منافق ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ایمان کی پہچان حذیفہ ہے، جہاں حذیفہ ہے وہاں ایمان ہے، اور جہاں حذیفہ نہیں وہاں نفاق ہے۔ اللہ اکبر اللہ تو اکبر۔ سمبل حذیفہ رہے اس دور میں، مولا علی رہے، کسی زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رہے، کسی زمانے میں امام شافعی رہے، امام مالک رہے، امام احمد ابن حنبل رہے، امام ابو الحسن اشعری رہے، امام ماتوریدی رہے، کسی زمانے میں مجد الفسانی رہے، کسی زمانے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رہے، اس زمانے میں اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس لیے ہے کہ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کی اصطلاح میں استعمال نہ کرے جی۔ اور کہے کہ بھائی مسلک امام اعظم کافی ہے، حالانکہ میں نے کہا وہ مذہب ہے، مذہب امام اعظم، مذہب امام شافعی، جی۔ مذہب امام مالک، مذہب امام احمد ابن حنبل جی رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ اگر وہ تم مسلک بھی لے لو، ابھی چلو اس کو مسلک بھی بولا جاتا ہے، مطلب اتنی اس پہ ہم شدت نہیں کرتے کہ اگر مسلک بول دیا کسی نے تو بہت بڑا قصور بہت کر بڑا دیا، قصور، نہیں ٹھیک ہے چلو مسلک بھی بول دو، تو بھائی مسلک امام اعظم تو ہمارے لیے کافی ہے، مسلک حالت کی ضرورت کیا ہے؟ تو بھائی پھر دیوبندیوں سے اپنے آپ کو الگ کیسے کرو گے؟ ظاہر سے حنفی تو وہ بھی ہے، چلو دیوبندیوں سے آپ کہوں گے کہ نہیں نہیں صاحب چھوڑیے وہ اتنا بڑا ان کا ہم جرم نہیں مانتے، کیونکہ اب آج کل تو دیوبندیوں کے کفریات میں بھی یہ نرمی برت رہے ہیں، جی 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 مگر قادیانی بھی تو حنفی ہے، جی، اور ان کے کفر پر تو امت کا اجماع ہے، اجماع ہے، تو اب قادیانیوں سے اپنے آپ کو کیسے علیحدہ کرو گے؟ جی۔ وہ کبھی آ جائے آپ کے سامنے اور آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کس مذہب کے ماننے والے؟ جی میں محمدی ہوں، حنفی ہوں۔ اب کیسے ہوں گا کہ ہمارا ہے کہ پرایا ہے قادیان؟ کیونکہ وہ بھی تقیہ کر جاتے ہیں بعض اوقات قادیانی، باقاعدہ کتابوں میں بھی ان کی لکھا ہوا ہے، کچھ ان کے لوگوں نے لکھا ہے کہ غلام احمد قادیانی اصل میں نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، وہ تو رسول اللہ کو ہی آخری نبی مانتے، وہ کہتے تھے کہ نبوت کا ذل ہوں میں، جی ذلی نبی ہوں میں، حقیقی نبی رسول اللہ ہے، وہ تعویلیں کرتے اس میں بھی، ہم رسول اللہ کے خاتمیت کے بھی منکر نہیں ہیں۔ تو بہرحال کئی جگہ وہ بھی مکاری کر جاتے، تو کیسے امتیاز ہو؟ دیوبندیوں سے اگر آپ بات کریں تو ہاں بھائی ہم حنفی ہے، محمدی ہے، مسلمان ہے، ارے یار کو حنفی ہے تب ہم بھی حنفی ہے، یہ بھی حنفی ہے، تو بھائی کون سا حنفی ہے؟ ہم جو حنفی ہے وہ رسول اللہ کو زندہ و جاویدہ مانتے ہیں، جی۔ تو کون سا حنفی ہے بھائی مردہ ماننے والا؟ جی ہم حنفی ہے جو رسول اللہ کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، جی۔ تو کون سا کہ جو رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، اس عقیدے کا حامل ہے تو؟ ہم حنفی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک کو علم غیب ہے، ما کانا وما یکون کا علم اللہ نے عطا کیا، سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو حضور کو کچھ پتہ نہیں، میرے ساتھ کیا ہوں گا قبر میں، حضور کو یہ بھی نہیں پتا، معاذ اللہ رب العالمین، نہ امت کا پتہ تھا نہ خود کا پتہ تھا۔ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے تقویۃ الایمان میں یہ بات معاذ اللہ رب العالمین، کہ رسول اللہ کو قبر میں ان کے ساتھ خود کیا ہوں گا یہ بھی پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ رب العالمین، نہ امت کا حال پتہ تھا نہ خود اپنے بارے میں پتہ تھا کہ قبر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایسا لا علم نبی مانتے ہو کہ وہ نبی کی جو سب کے حالات سے باخبر ہے، جس کو ما کانا وما یکون، جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ فرق کیسے ہو؟ تو جیسے ہم نے لفظ کا مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا مسلمان ہوں، فوراً سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہ مسلک اعلیٰ کا ماننے والا مسلمان ہے جو رسول کو حیات مانتا ہے، زندہ مانتا ہے، علم غیب کا قائل ہے، رسول کے حاضر و ناظر کا قائل ہے، نظر و نیاز کا قائل ہے، بزرگان دین کا عقیدت مند ہے، مزارات پہ حاضری کو مستحسن کہتا ہے، مزارات پہ پھول اور چادروں کو ڈالنے کو مستحسن کہتا ہے، فاتحہ دینے کو بہتر خیال کرتا ہے، میلاد النبی مناتا ہے، تمام معاملات آگے، سبحان اللہ، سب آگے ایک جملہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جملہ ہٹا دی تو سب مشکوک ہے کہ میلاد کو بھی صحیح مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، صحیح، یہ بھی مشکوک ہے۔ اور اب تو اور ضروری ہے کہ بھئی یہ بھی اپنے آپ کو سنی بھی کہہ رہا ہے، حنفی بھی کہہ رہا ہے، لیکن کون سا؟ عید غدیر والا، آہا، فدق کھا گئے والا، جی خلافت غضب کر گئے والا؟ جی، ٹائٹل تو تم نے بھی وہی لگایا کہ ہم سنی ہیں، حنفی ہے، مگر عقیدہ نہیں، فدق کھا لیا گیا تھا۔ اللہ اللہ، حنفی ہے، سنی ہے، مسلمان ہے، عقیدہ علی کی خلافت غضب کر لی گئی تھی۔ اب تم سے کیسے؟ تو اس زمانے میں تو اور زیادہ ضروری ہو گیا کہ ہم مسلک اعلیٰ کا نعرہ لگائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ سے منسوب کیا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور شخصیتوں سے مسلک منسوب ہوتے آئے ہیں، میں نے اتنے نام لیے، اتنے نام بتائے۔ ایک آخری بات میں عرض کرتا ہوں، بس یہ میرے خیال سے بہت بنیادی بات ہے میرے نزدیک، جی،
حالانکہ ایک محققین کا طبقہ کہتا ہے کہ یہ شعر خواجہ غریب نواز کا نہیں ہے، شاہ است حسین، شاہ است حسین بڑا مشہور شعر ہے، جی جی جی، ربائی ہے. یہ ربائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر بھی لکھی ہوئی ہے، ان کے دروازے میں، صدر دروازے، جی جی جی، اور وہ خواجہ معین الدین چشتی لکھا ہے اس کے نیچے، شعر کے نیچے. لیکن ایک محققین کا ہمارے ایسا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، اصل میں معین الدین نام کا ایران میں ایک شیعہ ہوا ہے، یہ اس کا شعر ہے. جی 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 جی، لیکن بہرحال ابھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ یہ شعر کس کا ہے. کس کا ہے؟ یہ تو طے ہے کہ خواجہ غریب نواز کی طرف یہ منسوب ہے، اور اس قدر مشہور ہے کہ اس کو خواجہ غریب نواز کا شعر کہہ کر ہی پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، بے شک. اور اس شعر کے مضمون سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، جی جی جی، نہ شیعوں نے کیا، نہ اہل سنت نے کیا، جی، سنیوں نے، نہ ان مولائیوں نے بھی نہیں کیا، یہ بھی پڑھتے ہیں جم کے. جی اب شعر ذرا یہ کیا ہے؟ شاہ جی، است حسین، جی بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. جی، مگر شعر کے ترجمہ بیان کرنے سے پہلے میں یہ ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. جی، پورا مدار میرا اس کی تشریح پر اسی پہ قائم. قرآن سے پوچھے قرآن تو بتا کہ دین کیا ہے. بہت سارے مذاہب ہیں دنیا میں، ہندوازم بھی ہے، بودھزم بھی ہے، کرسچینٹی بھی ہے، جیوز بھی ہے، بودھزم بھی ہے. یہ سب دعوے دار ہے کہ ہمارا راستہ صحیح، ہمارا راستہ، اور ہم جی، اسلام والے ہوتے ہیں. قرآن تو فیصلہ کر، تو فیصلہ کر، کون صحیح ہے، کس کے، کون دین پر ہے، جی، کون حق پر ہے. تو قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام. اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں، کوئی دین نہیں ہے، صرف اسلام دین ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے دین اسلام ہے، قرآن کہہ رہا ہے دین اسلام ہے، اور غریب نواز کہہ رہے شاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے. شاہ است حسین، بادشاہ حسین، حسین شہنشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے. دین است حسین، حسین دین ہے. جی 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 جی. اب ان لوگوں سے میرا سوال ہے جو اس کو خواجہ غریب نواز کا ہی شعر مانتے ہیں، اور خواجہ غریب نواز ان کے نزدیک حجت ہے. چشتی بھی بولتے ہیں اپنے آپ کو، جی جی جی، مسلک چشتی کا بھی نعرہ لگاتے ہیں. جی 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 جی. تو قرآن کے خلاف بولا ہے نا معین الدین چشتی نے. قرآن تو کہہ رہا ہے دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور خواجہ غریب نواز کہہ رہے دین حسین ہے، دین است حسین. جی. اور حسین دین کیوں ہے؟ جی. وجہ آگے، حقہ کے بنا لا الہ حسین، سرداد نداد در دست یزید، سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. حقہ کے بنا لا الہ حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو بچانے والے حسین ہیں. حسین نے لا الہ کو بچایا، دین کو بچایا، اس لیے میں نے دین کی نسبت حسین کی طرف کر دی. اعلیٰ حضرت نے اس زمانے میں مسلکوں کو بچایا، اس لیے ہم نے مسلک کی نسبت اعلیٰ حضرت کی طرف کر دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر حسین دین ہے تو اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ خیراً کثیرا و حسن الجزا. تمام دکن کے اہل سنت کے ہر فرد کی طرف سے دل کی امیر گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں یہ وقت عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی عمر کو جو ہے طویل فرمائے، اور صحت و عافیت سے حضرت کو لمبی عمر طویل عطا فرمائے. آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ اہل سنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ عرص دراز تک قائم و دائم رکھے. حضرت آپ کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ. جزاک اللہ خیراً کثیرا و حسن الجزا.